السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت اہم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ ایک منفرد قسم کا موضوع ہے اور ایک الگ نوعیت کی اسٹریم ہے. اس کو اس نیت سے اور اس مقصد سے دیکھا جانا چاہیے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل اور ان کے ایمان کی حفاظت اس سے وابستہ ہے. ہم جو آن لائن پروگرامز کرتے ہیں اور گزشتہ کئی سالوں سے الحمدللہ پابندی کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور مختلف موضوعات کے اوپر جن کا تعلق اسلامی فکر سے ہے، ان موضوعات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، ڈائلاگ کر رہے ہیں. اور حقیقی معنوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈائلاگ ہوتا کیا ہے الگ الگ آئیڈیالوجیز کے درمیان. ان اسٹریموں کے ذریعے لوگوں کو اندازہ ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ان تمام اسٹریمز کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی جائے، اور جو لوگ دین چھوڑ کر چلے گئے ہیں کسی بھی وجہ سے ان کو دین میں واپس لایا جائے. کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو انسان دین چھوڑ کر گیا ہو اس میں بنیادی طور پر اے سے لے کر زیڈ تک، الف سے لے کر یا تک اسی کا اپنا قصور ہو. بہت سی مرتبہ ماحول، انوائرمنٹ، نظام تعلیم، یہ تمام کی تمام چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ایک انسان کو اس کی راہ سے، صحیح سیدھی راہ سے بھٹکنے میں. تو جب مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا سبب بنے، ظاہر ہے کہ حفاظت کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر بعض مرتبہ کچھ اس طرح کے اقدامات کرنے پڑتے ہیں کہ جو زیادہ انرجی، زیادہ وقت مانگتے ہیں، لیکن پھر ان کا اثر بھی بہت پائیدار ہوتا ہے. مثلا ایک شخص ہے، کوئی کتاب لکھ دیتا ہے. وہ کتاب اگر لکھی جائے تو جب تک وہ کتاب باقی رہے گی اور اس کتاب کو لوگ پڑھتے رہیں گے تو لوگ اس کتاب سے استفادہ کرتے رہیں گے. مان لیجیے امام غزالی نے کوئی کتاب لکھی یا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کوئی کتاب لکھی، تو ان کتابوں سے ایک بڑی تعداد میں علماء استفادہ کر رہے ہیں اور یہ عام لوگوں کی پہنچ سے دور ہے. لیکن اگر آپ کوئی ایسا کام کر جائیں جس کو بچوں سے لے کر بڑے سب پڑھیں، تو ظاہر ہے کہ اب آپ نے اس افادے اور استفادے کا جو سرکل ہے وہ اتنا وسیع کر دیا کہ جو بھی اس سرکل میں داخل ہوگا انشاءاللہ اس کی فکر، اس کی آئیڈیالوجی، اس کا ایمان محفوظ رہے گا. یہی مقصد ہے. تو ہماری اسٹریم کا یہی مقصد ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو انجینئر والی اسٹریم اس مقصد کے عروج پہ تھی، نہ ویسے بال والی اسٹریم اس مقصد کے عروج پہ تھی، اور نہ ہی اس سے پہلے اس طرح کی جتنی اسٹریمز ہوئی ہیں، سچ والا کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، نہ وہ اس کا نقطۂ عروج تھا. جو ہم نے ابھی تک کام کیا ہے اس کا جو نقطۂ عروج ہے، جس کو میں کہنا چاہوں گا کہ ہم بالکل ہائپ پر پہنچے ہیں، وہ یہ ہے. وہ آج کی اسٹریم ہے. بہت سے لوگوں کے لیے شاید یہ موضوع خشک ہو چکے ہیں. ہم لوگ اس بات کے عادی ہو گئے ہیں کہ ایک مسلم اسکالر ہے، وہ دوسرے کو کس طریقے سے پنچ مارتا ہے اور اس نے اٹھا کے فلائنگ کک ماری، وہ ادھر پلٹ کے گر گیا. ہم شاید اب ان چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں. اس عادت سے نکلنا بھی بہت ضروری ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ پنچ اور فلائنگ کک کا ہی اثر ہو. بعض مرتبہ آپ کو اسٹریٹجی بدلنی پڑتی ہے اگر آپ اپنی امت کے تحفظ کے لیے اور اس کی دینی اقدار کے تحفظ کے لیے لانگ ٹرم سوچ رکھتے ہیں. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آج کی جو اسٹریم ہے اس نیت سے دیکھی جائے. چاہے آپ کو کچھ چیزیں سمجھ میں نہ آئے یا چاہے آپ سمجھیں کہ یار یہ میرے سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن آپ کا اس میں شرکت کرنا اور پھر اس میسج کو دور تک پہنچانا، یہی دراصل آج کی اسٹریم کی یعنی کہ کامیاب ہونے کا سبب بنے گا انشاءاللہ تعالی. عام طور سے ہم جب شروع میں گفتگو کرتے ہیں تو اس وقت تک افراد نہیں جڑتے جب تک ڈسکشن نہ ہو. تو اس لیے میں لنک پبلک کر رہا ہوں اور شروع کے آدھا گھنٹہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے آپ حضرات سے. اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد میں اپنی پریزنٹیشن رکھوں گا. میرے ساتھ کچھ افراد اور بھی ہیں. فی الحال میں ان کو اسٹیج پر لے رہا ہوں. سب سے پہلے میں لے رہا ہوں توحید صاحب کو، اس کے بعد لے رہا ہوں جناب عاصم افتخار صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا جی، تو شروع کرتے ہیں. ہمارا جو باقی آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ اس اسٹریم کو دیکھیں آخر تک انشاءاللہ. میرے ساتھ اسٹیج پر میں ایک صاحب کو اور لے رہا ہوں جو اس وقت میرے کولیگ ہیں اور ماضی میں میرے شاگرد رہ چکے ہیں، شیخ مولانا محمد بلال صاحب. میں ان کا استقبال کرتا ہوں اسٹیج پر. پہلے ہی بتا دوں کہ میرے پاس انہوں نے، چونکہ امریکہ میں رہتے ہیں، یہیں کے یعنی ویسے اردو سمجھتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ وہ انگریزی میں گفتگو کریں، اور ان کی انگریزی ان کی اردو کے مقابلے میں کہیں اچھی ہے. تو ان کی جو فرسٹ لینگویج ہے وہ انگریزی ہے، تو ان سے جو گفتگو ہوگی تو وہ انگریزی میں ہوگی، اور باقی جو میں گفتگو کروں گا وہ انشاءاللہ اردو میں کروں گا. میرے پاس 2 پریزنٹیشنز ہیں، اور یہ 2 پریزنٹیشنز بہت اہم ہیں اور تھوڑا سا تفصیل طلب معاملہ ہے. اور اس میں آپ حضرات کا جو پہلا تعاون ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخر تک اس اسٹریم کو دیکھیں گے اور پوری بات کو سمجھیں گے. اور دوسرا جو آپ کا تعاون ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز میں اس موضوع پر آپ ہمارے لیے دعا ضرور کریں گے، اور باقی جو باتیں ہیں پھر وہ اس وقت ہوں گی جب میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر دوں گا. تو 1 سیکنڈ رکیں، میں ذرا سا پریزنٹیشن شیئر کرتا ہوں. جسٹ اے سیکنڈ. جسٹ اے سیکنڈ. اوکے. اوکے، تو آپ یقیناً اسٹریم پر دیکھ پا رہے ہوں گے ویژن اینڈ فلسفی آف برہان اکیڈمی. آپ سبھی جانتے ہیں کہ گزشتہ 1 سال سے الحمدللہ یہ اکیڈمی امریکہ میں کام کر رہی ہے، اور بڑی مستعدی کے ساتھ اور ماشاءاللہ کامیابی کے ساتھ یہاں
تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، اور اس تعلق سے میں نے کئی مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے گفتگو بھی کی ہے، اور 1 سال مکمل اس کو ہو چکا ہے۔ 30 اگست کو یہ ادارہ ہم نے قائم کیا، اور اس میں تعلیم کا آغاز 30 ستمبر کو ہوا تھا 2024، اور اب ہم 2025 کے ستمبر کے مہینے میں ہیں، تو پورا 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ یہ ایک اسلامک اسکول ہے، لیکن یہاں سوال یہ ہونا چاہیے کہ ایسی کیا یونیک چیز ہے کہ ہم اس کو اسلامک اسکول کہیں، بلکہ یہ سوال ہونا چاہیے کہ ایک اسکول، اسلامک اسکول کیسے بنتا ہے، اور کن بنیادوں پر، کس وجہ سے آپ کسی اسکول کو اسلامک اسکول کہتے ہیں۔ تو اس کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں، بلکہ 4 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بھائی اس کا جو نظام ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح کے اسکول آپ کو دنیا کے بہت سے علاقوں میں ملیں گے، صرف مغربی ممالک میں نہیں، انڈیا میں اسلامک اسکول کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، وچ از اے گڈ تھنگ، یعنی میں اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں۔ اور آپ کیسا بھی اسکول قائم کر دیں، آپ امت کے اوپر احسان ہی کر رہے ہیں، سیدھی بات ہے، چونکہ تعلیم ہمیشہ کچھ نہ کچھ مثبت کردار ہی ادا کرے گی۔ تعلیم کم سے کم ایک انسان کو اس بات کی غیرت تو دلائے گی نا کہ وہ چور نہ بنے، کرپٹ نہ بنے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ تعلیم حاصل کر کے چور اور کرپٹ بنتے ہیں، تو وہ نظام، یعنی جو اوور آل جو انوائرمنٹ ہے، اس کا قصور ہے، تعلیم کا قصور نہیں ہے۔ تو آپ کسی بھی طرح کا اسکول قائم کریں، یہ امت کے اوپر آپ نے احسان ہی کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جب آپ ایک اسلامک اسکول کا نعرہ دیتے ہیں، تو پھر اسلامی اسکول کیسے بنتا ہے؟ پہلا آپشن تو یہ ہے کہ مسلمان اس کو مینج کرتے ہوں، مینجڈ بائی مسلمز۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ بھائی مسلمان اس میں پڑھتے ہوں، چلو اس کو اسلامک اسکول کہہ لیں۔ اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ مسلمان وہاں پر اساتذہ ہوں، ٹیچرز ہوں، مسلمان وہاں پڑھاتے ہوں، ٹاٹ بائی مسلمز۔ تو اگر یہ 3 کرائیٹیریا ہیں، تو کیا ہم اس کو اسلامک اسکول کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹ اے سیکنڈ پلیز، جسٹ اے سیکنڈ۔ اچھا جی، معاف کیجیے گا۔ تو یہ جو 3 بنیادیں ہیں، ان کی وجہ سے ہم ایک اسکول کو مسلم اسکول تو کہہ سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اسکول کو اسلامی اسکول کہنا زیادتی ہے۔ تو اسلامک اسکول پھر کس بنیاد پر کہیں؟ وہ ہے چوتھی بنیاد کہ اسٹوڈنٹس آر نرچرڈ ود اسلامک ویلیوز اینڈ سپورٹڈ ان پرزرونگ دیئر فیتھ بیسڈ آئیڈینٹی۔ کہ اسلامک اسکول اس وقت بنتا ہے جب وہاں آپ اسٹوڈنٹس کو اسلامی اقدار اور اس اسلامی ویلیوز کی بنیاد پر تعلیم دیں، اور ان کی فیتھ بیسڈ آئیڈینٹی کی حفاظت کریں۔ دیکھیں، آئیڈینٹی الگ الگ طرح کی ہوتی ہے۔ آئیڈینٹی ہوتی ہے ملک کی بنیاد پر، مثلا کوئی انڈین ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی صومالی ہے، کوئی ایجپشن ہے، یہ سارے ملک کی بنیاد پر آئیڈینٹیز ہیں۔ کچھ آئیڈینٹیز ہوتی ہیں قومی عطیہ کہہ لیں کہ برادری کی بنیاد پر۔ آپ نے ہندوؤں میں دیکھا ہوگا کہ برہمن ہیں یا جاٹ ہیں، مسلمانوں میں بھی جاٹ ہوتے ہیں، اور اس طرح کی الگ الگ برادریاں، یہ ایک دوسری آئیڈینٹی ہے۔ کچھ ریلیجس آئیڈینٹیز ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ہندو جو اپنے آپ کو فی الحال آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک کلچرل آئیڈینٹی ہے، لیکن حقیقت یہ ایک ریلیجس آئیڈینٹی ہے۔ یا آپ مزید اس کو بہت ہی ٹیکنیکل ورڈ استعمال کرنا چاہیں تو سناتنی، یا کرسچن آئیڈینٹی ہے، جوش آئیڈینٹی ہے، اور اسی طریقے سے ایک اسلامک آئیڈینٹی ہے۔ یہ ساری کی ساری آئیڈینٹیز ریلیجن یا فیتھ بیسڈ ہیں۔ تو ایک اسکول، ہندو اسکول اس وقت ہوگا جب اس میں ایک بچے کی ہندو آئیڈینٹی کو پرزرو کیا جائے گا۔ ایک کرسچن اسکول اس وقت بنتا ہے جب اس میں کرسچن آئیڈینٹی کو پرزرو کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اسلامک اسکول اس وقت اسلامک اسکول بنتا ہے جب اس میں بچے کی یا اس اسٹوڈنٹ کی جو فیتھ بیس آئیڈینٹی ہے، ریلیجس آئیڈینٹی، اس کو پرزرو کیا جائے۔ اگر یہ ہو رہا ہے تو وہ اسلامک اسکول ہے، ورنہ وہ اسلامک اسکول نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ کو اس میں ایک اہم چیز بتانا چاہوں گا کہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو کس طریقے سے پرزرو کریں۔ خصوصاً دنیا میں اس وقت جو نظام تعلیم ہے وہ 1835 سے لے کر
اس وقت شروع ہوا، خصوصاً جو انڈیا پاکستان اس وقت بر صغیر تھا، اور وہاں اور اس کے علاوہ انگلینڈ کی جتنی بھی کالونیز تھی، چاہے وہ ملیشیا ہو، انڈونیشیا ہو، یا چائنا بھی اس کے انگلینڈ کے تحت رہا، اور بھی دنیا کے دوسرے ممالک ہیں، جہاں جہاں یہ نظام تعلیم پہنچا وہاں ان کالونیز میں، تو انہوں نے اس نظام تعلیم کا ایک مقصد رکھا، اور وہ یہ کہ ہمارے اس تعلیمی نظام کے تحت پروردہ جو بچے ہیں وہ انگلینڈ کے بادشاہ کے تابع بنے، ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے ان کا رنگ کوئی بھی ہو، وہ کالے ہوں، گورے ہوں، وہ کچھ بھی ہوں، لیکن ان کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ وہ برطانیہ عظما کے وفادار ہوں. ٹھیک ہے، یہ اس ایجوکیشن کے نظام کا مقصد تھا. کالونیز آزاد ہو گئی، لیکن نظام تعلیم میں وہ تبدیلی جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، وہ وہیں کی وہیں رہی. آہستہ آہستہ کچھ ملکوں نے اپنی تاریخ کو پڑھانا شروع کیا. مثلا انڈیا میں اگر آپ سی بی ایس ای کا NCERT کی کتابیں اٹھا لیں، یا اور بھی جو مختلف اسٹیٹ بورڈز ہیں، تو اس میں آپ کو ملے گا کہ لوکل جو ہسٹری ہے وہ پڑھائی جاتی ہے. وہاں بنگلہ دیش کی ہسٹری نہیں پڑھائی جائے گی، وہاں پاکستان کی ہسٹری نہیں پڑھائی جائے گی، افغانستان کی ہسٹری نہیں پڑھائی جائے گی، یا دنیا بھر کی جو دوسرے ملک ہیں ان کی ہسٹری نہیں پڑھائی جائے گی، بلکہ اپنے ملک کی ہسٹری پڑھائی جائے گی. تو آہستہ آہستہ تھوڑے بہت یعنی چینجز ہوئے، یہ پیوند لگے. لیکن جو ریلیجس آئیڈینٹی ہے اس کے اوپر سخت حملہ ہوا. آج آپ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سبھی جانتے ہیں کہ اگر ایک بچہ اسکول سے نکلتا ہے، اور خصوصاً اگر وہ انگلش میڈیم اسکول سے نکلے، تو اس کے ذہن کی حالت کیا ہوتی ہے. آپ ہماری اسٹریم کو ایک عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ ملینز اس کے ویو ہو چکے ہیں. جو ہماری جتنی بھی اسٹریمز ہیں، ملینز کے قریب لوگ ان اسٹریمز کو دیکھ چکے ہیں. ان سب میں آپ نے کیا چیز کامن دیکھی؟ آپ نے یہ دیکھا کہ بھئی ہمارے پاس بہت سے ملحد آتے ہیں، ایتھیسٹ آتے ہیں، ایگنوسٹک آتے ہیں. وہ آتے ہیں کہ جن کو اسلام کی مورالٹی کے اوپر اعتراض ہے. وہ آتے ہیں کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مورالٹی پر اعتراض ہے. یہ مورالٹی پر اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ ان کو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ کیا چیز مورل ہے اور کیا چیز امورل ہے. یہ ڈیسائیڈ کیسے ہوگا؟ یہ آپ طے کریں گے. اور پھر وہ اپنی اس مورالٹی کی بنیاد پر اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اور یوں وہ اسلام سے فارغ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ملحد بن جاتے ہیں، اپوسٹیٹ بن جاتے ہیں. یہی تو سارا فساد ہے نا. یہ فساد کہاں سے آیا؟ یہ فساد آیا اس نظام تعلیم سے، اس نصاب تعلیم سے، کہ جس کو پڑھ کر اگر آپ مومن باقی رہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. اصل بنیاد اس نصاب تعلیم کی یہ ہے کہ کسی طریقے سے آپ کا دین چھین لیا جائے، کسی طریقے سے آپ کی ریلیجس آئیڈینٹی کو ختم کر دیا جائے. مجھے آپ خود بتائیں کہ آپ اپنے ارد گرد جو مسلمان دیکھتے ہیں کہ جو اسکول گئے ہیں، ان میں کتنے لوگوں کو آپ ریلیجس آئیڈینٹی کے اوپر باقی دیکھتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان کی رمق ہو سکتا ہے کہ وہ 2-4 وقت کی نماز بھی پڑھ لیتے ہوں، چلو ٹھیک ہے، اتنا مان لیا. لیکن کیا ریلیجس آئیڈینٹی کے لیے اتنا ہونا کافی ہے؟ کیا وہ امت کے لیے جیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ نصاب تعلیم یا نظام تعلیم نے ان کو جو بتا دیا وہ اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے 12 سال اس اسکولی نظام میں گزارے، وہ اسی کو لے کر اپنی زندگی گزاریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے نصاب تعلیم کو امت کے سامنے پیش کریں کہ جس میں فیتھ بیس آئیڈینٹی محفوظ رہے. اب یہاں 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی سارے بچوں کو مدرسوں میں داخل کر دو، لیکن اگر وہ مدرسوں میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ عالم تو بن جائیں گے، لیکن پھر ہمارے پاس سائنٹسٹ نہیں ہوں گے، ہمارے پاس ڈاکٹرز نہیں ہوں گے، ہمارے پاس انجینئرز نہیں ہوں گے، ہمارے پاس IT پروفیشنلز نہیں ہوں گے، ہمارے پاس لائرز نہیں ہوں گے، اور جو ورکنگ پروفیشنلز ہیں وہ نہیں ہوں گے. ہمیں جس طرح علماء کی ضرورت ہے، ہمیں میڈیکل ڈاکٹرز، انجینئرز، سائنٹسٹ، لائرز، پروفیشنلز، ان سب کی ضرورت ہے. لیکن جب آپ ادھر جاتے ہیں اور وہاں ان افراد کو تیار کرتے ہیں تو پھر ریلیجس آئیڈینٹی متاثر ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہم اس نصاب کے پیراڈائم کو بدل دیں. اس نصاب کے پیراڈائم کو بدل دیں. یہ جو پیراڈائم آپ اپنی اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ ایک فریم ہے. پیراڈائم کے معنی فریم کے آتے ہیں. اس کو ایک مثال سے لیں، اس کو تھوڑا سا میں کانسیپٹ کو سمجھا دوں. وہ یہ کہ پیراڈائم بنتا کیسے ہے؟ پیراڈائم بنتا ہے ہیومن رائٹس کی بنیاد پر، اور ہیومن رائٹس بنتے ہیں ہیومن انٹرسٹ کی بنیاد پر. اس کو ایک مثال سے آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ مثلا سلیوری کی مثال لے لیجیے آپ. اس سلیوری ایول، کیا غلامی بری ہے؟ اگر آپ آج سے 150-200 سال پہلے تاریخ میں چلے جائیں تو یہ سوال جب آپ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ آپ پر ہنسیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ سلیوری غلط ہو. سلیوری تو ہماری ریڑھ کی ہڈی، ہماری اکانومی کی. امریکہ میں 1880 تک سلیوری باقاعدہ قانونی طور پر تھی اور اس کو ہر طرف پریکٹس کیا جاتا تھا. اور اس وقت یہ بحث چلی کہ کیا سلیوری کو ختم کیا جائے یا نہ ختم کیا جائے. تو کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ سلیوری کو ختم کر دیا جائے، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں کیا جائے.
جو لوگ یہ کہتے تھے کہ سلیوری کو ختم کر دیا جائے، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ناردرن امریکہ میں، امریکہ کا جو ناردرن حصہ ہے وہاں پر فیکٹریز بنا لی تھی. اب انہیں ورکرز چاہیے تھے. ان کا انٹرسٹ یہ تھا کہ جو سلیوز فیلڈز میں اور کھیتوں میں کام کر رہے ہیں وہ وہاں سے کام چھوڑ کر ہماری فیکٹری میں کام کریں. لیکن یہ ورکر آئیں گے کب؟ جب یہ غلامی کا خاتمہ ہوگا. غلامی کا خاتمہ ہوگا تو ان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے پیسے بنانے ہوں گے، تو پیسے بنانے کے لیے ہمارے پاس کام کرنے کے لیے آئیں گے. تو ہیومن انٹرسٹ کو انہوں نے بدل دیا. جب ہیومن انٹرسٹ بدل گیا تو ہیومن رائٹس بدل گئے. یعنی ایک زمانے میں جہاں انسان کا یہ حق تھا کہ وہ دوسرے انسان کو غلام بنا لے، اب اس کے بعد انسان کا یہ حق ختم ہو گیا چونکہ انٹرسٹ بدل گیا. اور جب ہیومن رائٹس بدل گئے تو اب پیراڈائم بدل گیا. پیراڈائم کا مطلب یہ ہوا کہ اب سلیوری ایول ہو گئی. اب سلیوری بالکل غلط ہے، آپ کسی کو غلام نہیں بنا سکتے. تو دیکھیں کس طریقے سے پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں پیراڈائم شفٹ. بات وہیں کی رہی، انسان نہیں بدلا، کھیت نہیں بدلے، فیکٹریاں نہیں بدلی، صرف کسی چیز کو دیکھنے کا نظریہ بدل گیا. جب وہ نظریہ بدل جاتا ہے تو اسی کو پیراڈائم شفٹ بولا جاتا ہے. یہ جب آپ کے سامنے پورا کانسیپٹ آ گیا، اب میں ایک اور سلائیڈ میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہوں چونکہ یہ تاکہ جلدی جلدی آپ کے سامنے مکمل بات آ جائے. میں ایک اور سلائیڈ آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ، اور اس کے بعد پورا مدعا آپ کے علم میں باذن اللہ تعالی آ جائے گا. جسٹ اے سیکنڈ. جی ہاں، یہ ہے ایپسٹمک ری اورینٹیشن. یہ اتنا جو خطرناک جناتی قسم کا لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایپسٹمک ری اورینٹیشن. ایپسٹمک لفظ نکلا ہے ایپسٹمالوجی سے. دا برانچ آف فلاسفی دیٹ اسٹڈیز نالج، اٹس نیچر، سورسز، لمٹس اینڈ ویلڈیٹی. ایپسٹمالوجی کا مطلب اتنا ہے کہ آپ جو جانتے ہیں وہ کیسے جانتے ہیں وہ بتا دیں. جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ کیسے جانتے ہیں. یہ ایپسٹمالوجی ہے جو فلاسفی کی ایک برانچ ہے. اسی ایپسٹمالوجی سے لفظ نکلا ہے ایپسٹمک. ری اورینٹیشن کس کو بولتے ہیں؟ A change in direction, focus اور approach. کہ کسی بھی چیز کا قبلہ بدل دینا، یہ ری اورینٹیشن ہے. تو ایپسٹمک ری اورینٹیشن کا مطلب ہے تعلیم کا قبلہ بدل دینا. تعلیم کا قبلہ اگر آپ کا پیٹ ہے تو آپ تعلیم حاصل کریں گے اپنے پیٹ کے لیے، پیٹ پوجا کے لیے. اور پھر اگر واقعی مقصد پیٹ ہے تو پھر اس تعلیم کو حاصل کر کے آپ کرپٹ بنیں گے، اس تعلیم کو حاصل کر کے آپ چور بنیں گے. یہ جو بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں، بڑے بڑے کرپشنز ہوتے ہیں، ملینز آف ڈالرز کے، بلینز آف ڈالرز کے، یا انڈیا پاکستان میں ہزار کروڑ کے، یہ کیا عام چور کر لیتے ہیں؟ نہیں، یہ وہ کرتا ہے کہ جس کو معلومات ہو مکمل، جو بینکنگ کے نظام کو جانتا ہو، جو حکومت کے نظام کو جانتا ہو، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ پھر ہزاروں کروڑوں کے کرپشن کرتے ہیں. کیوں؟ چونکہ انہوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے، ان تعلیم کا جو قبلہ ہے وہ پیٹ ہے. تو پیٹ پالنے کے لیے یا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ کرپشن کرتے ہیں. لیکن جب ہم اس ایپسٹیم کو، یعنی اس تعلیم کے قبلے کو بدل دیں گے اور ایپسٹمک ری اورینٹیشن کریں گے کہ تعلیم کا مقصد پیٹ کی پوجا نہیں ہے، بلکہ تعلیم کا مقصد اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھتے ہوئے خدا کی عبادت کرنا ہے، تو اب جب انسان اس نظام کو پڑھ کر یا اس نصاب کو پڑھ کر نکلے گا تو وہ ایک اچھا انسان ہوگا. یہ ہے اس پورے پروجیکٹ کا مقصد. The purpose of the epistemic reorientation is to restore revelation to its rightful central place in education and knowledge. کہ اس پورے پروجیکٹ کا، جس کا نام ہم نے ER رکھا ہے، ایپسٹمک ری اورینٹیشن، اس کا مقصد ہے کہ وحی کو مرکزی جگہ عطا کی جائے، کہ وحی سینٹر ہو، while reframing how Muslims acquire, interpret and apply knowledge. آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. یہ دیکھیں کچھ ایگزامپلس کہ ابھی آپ کو جو پڑھایا جا رہا ہے دنیا بھر میں ہم نے اس یعنی آج کی پریزنٹیشن میں 3 جگہ کے نصاب رکھے ہیں. پہلا امریکہ کا، اور امریکہ میں طرح طرح کے نصاب ہیں، ان میں جو ایک سٹینڈرڈ کا نصاب ہے، اچھا نصاب ہے، وہ ہے CKLA. تو ہم نے اس کو سامنے رکھا. اس کی چند ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گی کہ کیسے اسلامک اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، کیسے اسلامک اسکولوں میں یہ نصاب پڑھایا جا رہا ہے اور کیا اس کا نتیجہ نکلے گا. یہ پہلی مثال ہوگی. اس کے بعد ہم انڈیا کی کچھ مثالیں لیں گے، جیسے NCERT کی کچھ کتابوں کے حوالے اور ان کے ریفرنسز. اور اس کے بعد پاکستان میں بھی مثلا کیمبرج اسکول سسٹم ہے، وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، انڈیا میں بھی ہے، اور بھی دنیا بھر کے دوسرے علاقوں میں چل رہا ہے، وہاں کی. اور اس کے بعد ہم برہان میں کیا نصاب تعلیم تیار کر رہے ہیں، اس کی مثالیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ پورا پروجیکٹ آپ کے سامنے آ جائے. تو یہ پہلا جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہے ایک بہت مشہور نرسری رائم.
رنگ اراؤنڈ دا روزی یہ بچہ بچہ جانتا ہے, اور انڈیا میں یا بر صغیر میں رنگا رنگا روزی کے نام سے بچوں کو یہ رائم سکھائی جاتی ہے. ہم جو ماں باپ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ایک پوئم ہی تو ہے نا, ایک بچے کو تھوڑا سا یعنی اس کو سنگنگ سکھا دی, اس میں کچھ الفاظ ہیں وہ انگریزی کے الفاظ ہیں, بچہ انگریزی بول رہا ہے. تو اب والدین تو مطمئن ہو گئے اور اسکول والوں کو بھی پتا نہیں ہے کہ کیا اچھے الفاظ کے ذریعے زہر گھولا جا رہا ہے. لیکن یہ جو کتنی مشہور پوئم ہے رنگ رنگ روزی یا رنگ اراؤنڈ روزی, اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہے. میرے ساتھ شیخ محمد بلال ہیں. سو کین یو پلیز ڈسکرائب دی بیک گراؤنڈ آف دس پوم. The wording, that the word choice that's already there, ring around the rosy, and that's the version that we use here in the United States. Ring around the rosy, a pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down. So this is referring to the Black Plague, and this script is from BBC Music Magazine. Is ring around the rosy the darkest nursery rhyme? Scholars have long maintained that this cryptic rhyme is about the deadly plague, which was referred to as the Black Plague in medieval Europe. So the ring around, the round dots and everything is referring to the skin that they would have, and the posies that they're referring to is something superficial. It was a sort of flower or herb that they would keep with themselves to stay away from this plague. And then at the end they have ashes, ashes, we all fall down, because the skin would turn like ash in the plague itself, and they would start falling down, meaning they would start dying. And this is being taught in preschool, pre-K, kindergarten. یعنی خلاصہ ان کی بات کا نکلا, اور یہ بی بی سی میگزین کے حوالے سے ہے کہ رنگ اراؤنڈ دا روزی دراصل میڈیول میں, یعنی جو ڈارک ایجز تھے یورپ میں, اس وقت طاعون پھیلا تھا, پلیگ پھیلا تھا, اور اس وقت وہاں لوگ اس طرح کی سپرسٹیشس رویوں میں گرفتار تھے. دوائیں نہیں تھی, میڈیکل نے ترقی نہیں کی تھی, تو اس وقت کی یاد دلاتی ہے یہ پوم, جس وقت لاکھوں کے تعداد میں لوگ پلیگ کا شکار ہو گئے تھے. تو کس طریقے سے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جو اس وقت صورتحال تھی ان کو ڈسکرائب کرتے ہیں. تو آپ ذرا اس چیز کو دیکھیں کہ چاہے آپ کا بچہ ملیشیا میں ہو, چاہے آپ کا بچہ سعودی میں ہو, وہ مکہ کے اسلامک اسکول میں پڑھ رہا ہو, اگر وہ انگلش میڈیم ہے تو یہ بچہ رنگ اراؤنڈ دا روزی ضرور گائے گا. اور وہ کیا گا رہا ہے کہ یورپ میں جب پلیگ پھیلا تھا تو لوگ کیا کر رہے تھے, اور اس کو وہ سیلیبریٹ کر رہا ہے. یہ کوئی غمناکی والا کی پوئم نہیں ہے, بلکہ یہ سیلیبریشن والی پوئم ہے. جی آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ایک مشہور نرسری رائم ہے جیک اینڈ جل. یا سو کین یو پلیز ایکسپلین. So in Jack and Jill, we see Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling down. If we go into the next slide. So there's several theories about where Jack and Jill came from. And one of them is that this was a myth about Juki and Bill, a brother and sister who were taken by the moon while fetching a pail of water. Another is that this was for one of the King Charles I, his attempt to reform the taxes, and then the crown broke. His crown was literally referring to the king falling out of power because of all the taxes and the revolts that took place. And the third is that there was a young couple in Somerset that went up the hill to do some hanky-panky and hide out and do some things over there. So either whatever theory is taken, it's the same thing. ہاں مثلا جیک اینڈ جل دو کردار ہیں, ایک لڑکا ایک لڑکی ہے. یہ پہاڑ پہ گئے اور وہاں جا کر انہوں نے غیر اخلاقی حرکتیں کی. ٹھیک ہے, یہ ایک تھیوری ہے, یہ پوری اس کے اوپر ایک نرسری رائم ہے. اب نرسری کا بچہ 3 سال کا بچہ ہے, 4 سال کا بچہ ہے, اس کو آپ نے وہ الفاظ رٹا دیے کہ جس کے پیچھے پورا ایک یعنی غیر اخلاقی جو ورلڈ ویو ہے وہ چھپا ہوا ہے. تو کیسے بچوں کے ذہن میں بچپن سے یہ چیزیں ڈال دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, کور نالج لینگویج آرٹس, یہ ہے CKLA. امریکہ کے بہت سے اسکولوں میں CKLA یعنی لینگویج آرٹ کا یہ نصاب داخل ہے. اس کے گریڈ 6, یہ بتا دوں میں آپ کو کہ امریکہ میں عام طور سے لفظ گریڈ استعمال ہوتا ہے کلاس کے لیے, جیسے انگلش میڈیم اسکولوں میں انڈیا پاکستان میں اسٹینڈرڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو 6ٹھی کلاس میں ہیلو یونیورس نامی ایک کتاب ہے جو 6ٹھی کلاس کا بچہ, کیا عمر ہوگی اس کی عمر 10 سال ہوگی. ٹھیک ہے, یہ الفاظ دیکھیں, اس میں جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہے, 2 لوگوں کے درمیان کانورسیشن چل رہا ہے. ایک آدمی کہتا ہے یور اے ریٹارڈو, یعنی ریٹارڈو ایک سلینگ ہے, اس کا مطلب ہے بے وقوف, احمق. سو یو پرابلی ڈونٹ نو بٹ 5 times 5 equals to the number of times I made out with your sister. To make out کا مطلب ہے جنسی اختلاط.
10 سال کے بچے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک لڑکا ایک آدمی دوسرے کو کیا کہہ رہا ہے, گالی دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تجھے پتا نہیں ہے 5 مرتبہ 5 times 5 equals the number of time, اتنی مرتبہ تیری بہن کے ساتھ جنسی اختلاط کر چکا ہوں. یہ لینگویج آرٹ کی کتاب میں لینگویج پڑھانے کے لیے یہ کیا ضروری تھا کہ اس قدر بد تہذیبی والے جملے کتابوں کے اندر شامل کیے جائیں اور 10 سال کے بچوں کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ کیا ہوتا ہے. 7ویں کلاس میں 7th گریڈ میں ایک کتاب ہے, اس میں ایک گاڈس کا یعنی جو فیمیل خدا ہے اس کا ڈسکرپشن آیا ہے. تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ یور لپس لائک چیریز پرفیکٹ ٹو کس. ہر جملے کا ہم ترجمہ بھی نہیں کر سکتے. یہ وچ گریڈ از دس؟ This is grade 7. گریڈ 7 یعنی بچہ ابھی 11 سال کا ہوا ہے اور 11 سالہ بچے کو خدا کے تعلق سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو خدا فیمیل ہے, اوپر سے وہ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ اس کا جو ڈسکرپشن ہے وہ کسی بار ڈانسر جیسا ہے. یور لپس لائک چیریز پرفیکٹ ٹو کس. تو مجھے بتائیں کہ اس نصاب کو پڑھنے کے بعد وہ کون سا بچہ ہوگا جو دین پر باقی رہ جائے گا, اور اگر رہ گیا تو پھر یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے. یہ میں بتا دوں کہ یورپ, امریکہ, انڈیا, پاکستان جہاں پر بھی اسکولی نظام ہے یہ شرک سینٹرک ہے. شرک سینٹرک کا مطلب ہے کہ اس کا مقصد صرف ایک ہے, وہ ہے شرک کو پروموٹ کرنا. رومن دور سے, چونکہ یہ تمام یہ جو مغربی تہذیب ہے وہ اپنے آپ کو رومیوں سے مربوط کرتی ہے, وہ کہتی ہے ہم رومن سویلائزیشن کا ایکسٹینشن ہے. اور رومن سارے کے سارے مشرکین تھے الا ماشاء اللہ, کچھ جو کرسچن ہو گئے وہ بھی مشرکی ہیں تقریباً. یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ لینگویج آرٹ میں, اسی طریقے سے ہسٹری میں, سوشل اسٹڈیز میں سب سے زیادہ جس چیز کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے وہ ہے رومن سویلائزیشن. اس کا ایک حصہ ہے نورس میتھولوجی. تھوڑا سا کین یو پلیز ایکسپلین؟ So Norse mythology, this is the background, this is the whole structure for myths that the Greeks and Romans used, and many of the popular TV shows that we have today, many of the movies, for example, Marvel, Game of Thrones, and all these different wahiyat and all the random stuff that we have. Let me stop you here. Game of Thrones. So is this a movie or is it a web series or is it a game? It's a TV show. It's a TV show. Okay. So I'm sure many people from our viewers, ہمارے viewers میں بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی جنہوں نے Game of Thrones کو دیکھا ہوگا. And I'm sure کہ بہت سارے ویڈیو گیمز بھی ایسے ہوں گے جو Norse mythology کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. Is that true? That is, yes. For example? Video games, I don't know off the top of my head. ٹھیک ہے. تو ایسے بہت سارے Marvel games, Marvel movies. There you go. تو یہ سارے ویڈیو گیمز جو ہمارے بچے کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ان کیریکٹرز میں کیوں کھو جاتے ہیں؟ چونکہ اسکولوں میں وہ یہ پڑھتے ہیں نا, اسکولوں میں اس پوری میتھولوجی کو پڑھایا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے کون لوگ ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ Can you introduce some of these characters? So many of these are either gods, or if they're not gods, then they're demigods. So they're either half human, half god, or children of gods. And this is being taught in grade 3. تیسری کلاس میں, گریڈ 3 میں بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ نورس میتھولوجی ہے, اور یہ جو ساری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یا تو یہ خدا ہیں یا ڈیمی خدا ہیں, یعنی خدا کے بچے ہیں جن کے اندر خدائی پاور ہے. امیجن کریں کہ تیسری کلاس کا بچہ کہ جس کی ابھی عمر 7-8 سال ہے, 7 سال ہے, 6 سال ہے, وہ بچہ خدا کے تعلق سے کیا پڑھتا ہے, اور پھر پوری زندگی وہ فلمیں بھی وہی دیکھ رہا ہے, ویڈیو گیمز بھی وہی دیکھ رہا ہے, تو پھر ایسا بچہ اپنی ریلیجیس آئیڈینٹی کو باقی کیسے رکھے گا؟ اس کا ایمان باقی رہ جائے, یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ CKLA میں یہ سب پڑھایا جاتا ہے. اب ہم تیزی کے ساتھ چلتے ہیں. سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن یعنی CBSE بورڈ میں فرسٹ فلائٹ. Can you explain this? So this is being taught in class 11, and the way that it's structured is a short poem by Robert Frost, who is considered one of the great poets of the Western civilization. So they say, the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. Now this hemlock tree can just sound like, okay, it's another type of tree that is just out there. But in reality, the hemlock tree, it was something that had poison within it. And it was a pagan ritual in the Greek tradition that they would make a drink, make wine and stuff out of it, and they would drink it. So the whole story is based off of a tradition and is based off of drinking and pagan rituals. جی ہاں, یہ پیگن ریچول کا مطلب ہوتا ہے مشرکانہ شعار. تو گریک ٹریڈیشن میں یعنی یونانی تہذیب میں, چونکہ وہ بھی ایک مشرکانہ تہذیب ہے, اس میں ہیملاک ٹری کا ایک یعنی ایک اہم کردار ہے. اس کے ذریعے کچھ ڈرنک بنتا تھا, اور اس پوری یعنی ٹریڈیشن کو, جو مشرکانہ ٹریڈیشن ہے, اس کو ڈسٹ آف سنو نامی ایک پوم میں
جگہ دی گئی ہے جو رابرٹ فراسٹ کی لکھی ہوئی ہے, اور یہ کلاس 11 میں ہر بچہ جو سی بی ایس ای بورڈ میں جاتا ہے وہ یہ پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, تو اور اس کو ایسا نہیں کہ ٹیچر اگر عقل مند ہوگا تو شاید وہ اس کو کریٹیکلی پڑھا دے, لیکن عام طور سے اس کو اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ اس سے زبان آ رہی ہے. تو یہ کیا ضروری ہے کہ زبان صرف مشرکانہ ہی ہو, کیا مومنانہ زبان نہیں ہو سکتی؟ جی امینڈا, so can you explain this? Yeah, Amanda, this entire thing is based out of going against Birrul Walidain and going against parents. So the whole concept of the poem is that every child feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do, but your parents/elders do not allow you to do. اس کا پوری کہانی کا مقصد کیا ہے امینڈا نامی, کہ بچوں کو والدین کے خلاف باغی کیسے بنایا جائے. اس کا آغاز ہی ہوتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہوں گے کہ تمہاری آزادی کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے. کچھ ایسی باتیں تم لکھو اور بتاؤ کہ تمہارے والدین کیسے تمہیں کنٹرول کرتے ہیں. اور پھر یہ پوری کہانی نظم کی شکل میں بیان کر دی گئی کہ کیسے امینڈا نامی کیریکٹر نے اپنے والدین کے خلاف بغاوت کی. یہ کلاس 11 کا بچہ, اس کو انگریزی زبان کے نام پر والدین کا باغی بنایا جاتا ہے. والدین کا باغی بننے کا کیا مطلب ہے؟ کہ فیملی سٹرکچر تباہ ہو جائے. جب فیملی سٹرکچر تباہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تمام کی تمام خرابیاں آئیں گی جو اس وقت یورپ اور امریکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. یہ ہے اس ملک کے نصاب تعلیم کا حال کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہماری اپنی سویلائزیشن ہے, ہم نے جدید ایجوکیشن پالیسی 2020 کر دی انٹروڈیوس اور فلاں ڈھکا, یہ سب یہ وہاں پر سی بی ایس ای بورڈ کی این سی آر ٹی کی کتابوں میں کلاس 11 میں پڑھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اینی تھنگ امپورٹنٹ ہیئر؟ یہ تو وہی ہے. It's a continuation of the same one, and in that one, if Mustafa, if you can go back a slide real quick. Okay. جی. So anywhere that you see that there's parentheses, that's what the child is thinking, and anything that's written in normal text, that is what the parent is saying and commanding the child to do. So in their mind, they're like, "Oh, we want to escape, we want to escape, we want to escape." یعنی جو جو پیرنتھیسس میں جو عبارت ہے وہ بچہ سوچ رہا ہے اپنے ذہن میں, اور جو ویسی جیسے اسٹاپ the sulking at once, تو یہ جو ہے باپ یا ماں باپ اس کو کمانڈ کر رہے ہیں, اور بچہ جو ہے باغیانہ تیور اپنے ذہن میں پال رہا ہے. جی. So this one was up. This is the legend about the tea. اس میں تھوڑا سا بیان کر دوں. یہ چائے کی کہانی ہے. چائے کی کہانی یہ بھی سی بی ایس ای نصاب کا حصہ ہے. اس میں یہ ہے کہ دو لوگ بات کر رہے ہیں, ایک نے چائنیز کہا کہ چائے کا تعلق چائنا سے ہے, اور دوسرے نے کہا کہ نہیں, چائے کا تعلق انڈیا سے ہے. وی ہیو این انڈین لیجنڈ ٹو. اور وہ اس طریقے سے کہ ایک بدھسٹ تھا, وہ میڈیٹیشن کر رہا تھا, اس کو نیند آ رہی تھی, تو اس نے سوچا کہ میں جاگوں, تو اس نے اپنی پلکوں کو کاٹ لیا تاکہ وہ سو نہ سکے, اور پھر اس کی جگہ the leaves of these یہ ہے کہ during 10 tea plants grew out of the eyelids. وہ جو eyelids جو پلکیں تھیں جب وہ گری تو وہاں سے چائے کے 10 درخت جو ہے وہاں گرو ہوئے, اور اس طریقے سے چائے کا کلچر چلا. تو یعنی چائے جیسی عام چیز کو بھی مذہبی رنگ دے دیا گیا کہ یہ فلاں مذہب سے آئی ہے. اب آپ جب بھی چائے پیئیں گے سوچیں گے کہ یار ایک بدھسٹ مونک تھا, یہ دراصل اسی کی کارستانی ہے کہ ہم چائے پی رہے ہیں. جی. we'll skip this. یہ ہے دوسرا انڈیا میں بہت کامن انگلش میڈیم کا بورڈ ہے, انڈین سرٹیفکیٹ آف سیکنڈری ایجوکیشن ICS. ٹھیک ہے, اس میں کیا کچھ ہے ذرا اس پہ بھی غور کر لیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لاکھوں لاکھ روپے کی فیس دے کر ان اسکولوں میں بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سوچ کر کہ یہ بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہوں, لیکن وہ کیا زہر پی کر اپنے گھروں میں آتے ہیں, یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. یہ کس اسٹینڈرڈ کی which class is this? This is secondary education. Secondary education. تو secondary education کا مطلب یہ ہے کہ it might be سمجھ لیں کہ 6th to 9th, 5th to 9th. 5th to 9 میں کہیں ہوگی کسی جگہ, یا 5th ہو سکتی ہے, 6 میں ہو سکتی ہے, 9 میں ہو سکتی ہے. تو what is it about? Can you explain briefly? This is it's just about two, a boy and a girl, which are meeting each other. She's looking at him, he's looking at her, and the natural integrity of this bright black-eyed girl seemed very funny to Tarapara. He tried hard to win her over by singing, playing flute, but to no avail. So it's all romance, which is being taught in 5th, 6th grade. تو اب دیکھیں وہ بچہ کہ جس کی ابھی عمر 12-13 سال ہے, وہ یہ رومانٹک ریڈر پڑھ رہا ہے کہ جس میں ایک لڑکا آتا ہے اور وہ سوئم کرتا ہے, لڑکی اس کو دیکھتی ہے اور وہ اس کو اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف,
اور باقاعدہ جو امیجز بنائی ہیں وہ بھی اس طریقے سے ہیں کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ لباس یعنی جس کو کہنا بھڑکیلا وہ نہیں ہے. پوری کہانی جو ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ کیسے لڑکی اس لڑکے کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے الگ الگ حرکتیں کر کے. یہ 11-12-15 سال کے بچے اس کو پڑھ رہے ہیں. جی ہاں. The one that we have after that, and it's a book which is referred to as There Will Come Soft Rains, and in which the second paragraph, the house was an altar with 10,000 attendants, big, small, servicing, attending in choirs. But the gods had gone away, and the ritual of the religion continued senselessly, uselessly. یہ کون سی گریڈ میں ہے؟ This is also secondary education. سیکنڈری ایجوکیشن یعنی وہی 6ٹھی 7ویں 8ویں کلاس میں کہیں ہوگا. اس میں ایک کسی جگہ کا ڈسکرپشن کیا گیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ بہت سارے اٹینڈنگ یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو عبادت کے لیے وہاں جمع ہوئے ہیں, لیکن جو خدا ہیں وہ سارے چلے گئے کہیں. اب جو ریچولز ہے, ریچول آف ریلیجن کنٹینیوڈ سینسلیسلی اینڈ یوزلیسلی. جب خدا ہی نہیں ہے تو بھائی تم عبادت کس کی کر رہے ہو؟ تو یہ جو عبادتی جو شعار ہیں وہ چلتے رہے سینسلیسلی یوزلیسلی, یعنی غیر معقول طور پر اور بغیر کسی نتیجے اور فائدے کے. تو خدا چلا گیا, لوگ عبادت کر رہے ہیں اور واہیات طریقے پر عبادت کر رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ان بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے جن کی عمر ابھی کچی ہے اور جن کے والدین یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کو بڑا اچھا انسان بنائیں گے, لیکن اس چکر میں مذہب اور ریلیجس آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے. اس کو ہم ابھی اسکپ کر دیں گے, آگے بڑھتے ہیں. یہ ہے کلاس 7. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ ہمیں تھوڑا سا تیز چلنا ہے. نیو ایجوکیشن پالیسی آپ سب جانتے ہیں 2020 میں کیا ہو رہا ہے کہ اسکولوں کو پابند بنایا جا رہا ہے کہ آپ کیسے مشرکانہ شعائر کو اپنے اسکولوں میں نافذ کریں, سوریہ نمسکار کریں وغیرہ وغیرہ. تو اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب آ جائیں کیمبرج میں. کیمبرج کا نصاب انڈیا میں بھی چلتا ہے, پاکستان میں بھی چلتا ہے, چونکہ یہ انٹرنیشنل ہے. تو کین یو ایکسپلین دس بریفلی پلیز؟ پرائمری انگلش لرنر ہے یہ بک 1, پرائمری یعنی بالکل فرسٹ سیکنڈ گریڈ کا. جی, This is class 1 or class 2, depending on where the student is. And the pictures are all, they're hugging. Daddy give Panda a big hug. It's not all gone. There was more than milk in the bowl. Your love for me was in that bowl as well. This is being taught in first grade. okay. اس کے بعد working together. What is this? In this one, it's they're introducing and they're showing, and this is being taught in Pakistan, the Chinese New Year. How they're getting together and they're celebrating the Chinese New Year. اور چائنیز نیو ایئر خالص مشرکانہ ہے, اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی اب آپ دیکھیں ایک مسلم ملک ہے کہ جس کے اسکولوں میں جہاں آپ کا بچہ لاکھوں روپے دے کر آپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. یہ کس کلاس کی بک ہے یہ؟ This was class 3. کلاس 3. What is it? This one? This one is class 5, I believe. Class 5. But each day was the same. The sun rose early in a blue sky, and all day long the farmers lifted their eyes, wondering what happened to Parjanya, the rain god. The rain god. یہ جو پرجانیہ ہے یہ رین یعنی بارش کا خدا ہے, اس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. تو ذرا مجھے بتائیے کہ ایک مسلم ملک میں آپ کا بچہ جہاں لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتا ہے اور جا کے پڑھ کر آتا ہے بارش کے خدا کے تعلق سے, تو کیا یہ اس مسلم ملک میں شرک کو پروموٹ کرنے والی بات نہیں ہوئی؟ تو یہ تمام کے تمام نصاب ہمارے سامنے ہیں اور تھے. تو ہم نے دیکھا کہ بھائی جن کو ہم مسلم اسکول کہتے ہیں وہاں پر بھی یہ نصاب پڑھایا جا رہا ہے. تو ہم کیا کریں؟ ہم یہ کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہم ایپسٹمک ری اورینٹیشن کریں. ہمیں اپنے بچوں کو بہترین لینگویج پڑھانی ہے, انگلش, ہمیں بہترین انسان بنانا ہے, اچھا ویل ایجوکیٹڈ انسان بنانا ہے, لیکن ہمیں اس کی ریلیجس آئیڈینٹی کو بھی پرزرو کرنا ہے. تو ہم نے برہان کریکولم کے اوپر کام کرنا شروع کیا, اور اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے 50 صوبے ہیں, 50 صوبوں میں ایک گائیڈ لائن ہے. وہ گائیڈ لائن یہ ہے کہ آپ کو پہلی گریڈ میں مثلا یہ پڑھانا ہے, دوسری گریڈ میں یہ پڑھانا ہے, تیسری گریڈ میں یہ پڑھانا ہے. عام طور سے دنیا بھر میں وہی گائیڈ لائن ہے. ایسا نہیں ہے کہ انڈیا کی سائنس کچھ اور ہے, امریکہ کی سائنس کچھ اور ہے, پاکستان میں 2+2 تو = 5 ہوتا ہے اور انڈیا میں 3 ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے, سب جگہ میتھ ایک ہی ہے, رائٹ. تو ہم نے چونکہ یہ کام ہم نے امریکہ میں آغاز کیا, تو ہم نے اس کامن کور اسٹیٹ اسٹینڈرڈس کو لیا. اس کی پورا کتابچہ نہیں بلکہ کتاب اتنی موٹی کہ جس میں پورے لاز لکھے ہوئے ہیں, رولز لکھے ہوئے ہیں کہ آپ کو کون سی بات کس کلاس میں کیسے پڑھانی ہے. ہم نے اس کو لیا. اس کے بعد اسلامک اورینٹیشن اور کریٹیکل مائنڈ سیٹ, یہ 3 بنیادیں ہیں برہان کریکولم کی. میں تھوڑا سا مختصر سے تعارف اس کا کرانا چاہوں گا. مثلا فرسٹ گریڈ میں آپ دیکھیں گے یہ CKLA کا نصاب ہے اور یہ برہان کا نصاب ہے. ہم نے یہ کیا کہ CKLA کے نصاب کو لیا, اس کے سینٹینس اسٹرکچر کو باقی رکھا, اس کی ووکیبلری کو باقی رکھا, لیکن کانٹینٹ کو بدل دیا. میں ایک مثال دوں گا آپ کو, یہ آ رہی ہے اس کی مثال انشاءاللہ یہاں پر. یہ دیکھیں فرسٹ گریڈ میں ایک
ہم نے ریڈر تیار کیا جو ہے اے جرنی ٹو ریمبر. فرسٹ گریڈ میں اے جرنی ٹو ریمبر, یہ ہے یہاں پر اے جرنی ٹو ریمبر. اس سی کے ایل اے میں جو اوریجنل ریڈر تھا وہ ہے اسنیپ شاٹس. شیخ, کین یو ایکسپلین briefly about snapshots? So snapshots, the whole story is based off of a family which is traveling, and at every given moment they're taking a picture, pulling out a picture, and that's what a snapshot is. So they're just collecting pictures, taking pictures of everything that's around them, and that's it. That's all they do throughout the whole time. تو اس جو پہلی کلاس میں بچے کو ریڈر پڑھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ ایک فیملی کئی سفر پہ جاتی ہے اور مختلف جگہوں کے بس فوٹو لے رہی ہے. دیٹس اٹ. مقصد کیا ہے؟ زبان کو صحیح کیا جائے. لیکن ہم نے کہا کہ اتنا کافی نہیں ہے. ہم نے ایک ریڈر تیار کیا جس میں ایک فیملی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو امیجز ہیں وہ ہماری اپنی تیار کردہ ہیں. ہر امیج کا مقصد ہے. ہم نے دیکھا, ہم نے بتایا کہ یہ فیملی ہے, یہ لڑکا اپنے باپ کے ساتھ یہ عمان جاتا ہے, تو عمان کے کلچر کو دکھایا اور الفاظ وہی استعمال کیے جو سی کے ایل اے میں ہیں, وہی اسٹینڈرڈ ہے, وہی سینٹینس اسٹرکچر ہے, لیکن اسٹوری بدل دی ہے. اور وہاں جا کر وہ بچہ نماز بھی پڑھتا ہے, وہ مسجد جاتا ہے, وہاں وہ شیوخ سے ملاقات کرتا ہے. اس بچے کے ذہن میں جو ایک اسلامی کلچر ہے وہ فرسٹ گریڈ سے ہم نے ڈال دیا. جرنی دکھائی ہے لیکن ایک مسلم ملک کی دکھائی ہے, کلچر دکھایا ہے لیکن ایک مسلم ملک کا دکھایا ہے, اس کو عبادت کرتے ہوئے بھی دکھایا, لینگویج وہی ہے اور سینٹینس اسٹرکچر وہی ہے. یہ ہم نے کام کیا یہاں پر. یہ ایک سمجھ لیجئے کہ صرف ایک ناول, اس طرح کے ہم نے 10 ناول تیار کر دی اور 10 ناول آگے تیار کرنے ہیں. یہ ہے کے جی. تو کنڈر گارڈن میں ناول تھا, ریڈر تھا. اس کا مقصد صرف چھوٹے چھوٹے الفاظ پڑھانا ہوتا ہے, اس میں لمبے الفاظ نہیں پڑھائے جاتے ہیں, جیسے ریم اینڈ مین. اب یہاں ایک ریم یعنی بکرے کو دکھا رکھا ہے اور ساتھ میں ایک بندہ ہے مین. چونکہ اس کا مقصد صرف ایسے الفاظ کے جس میں 3 حروف ہوں اور بیچ میں اے ہو, ہے نا, وہ پڑھانا ہے. تو اس طرح کے الفاظ کو ہم نے جمع کیا. اور جو امیجز ہیں, بچے کے ذہن میں جو امیجز آپ ڈال رہے ہیں وہ آپ کے کلچر سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے. وہ جب امیج دیکھے گا تو اس کو وہ اپنے آپ کو محسوس کرے گا کہ میں کلچر سے وابستہ ہوں. دیٹس دا ہول پوائنٹ. اچھا, 5th گریڈ میں یعنی 5ویں اسٹینڈرڈ میں ہم نے وہ بات پڑھانی شروع کی ہے کہ جو ہمارے مدرسوں میں بھی عالم کورس سے 1 سال پہلے شرح عقائد نامی کتاب میں ہمارے علماء پڑھتے ہیں. 5ویں کلاس میں ہم نے وہ پڑھانی شروع کی ہے. اور یہ ہے روٹس آف نالج, کہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے. 3 طریقوں سے علم حاصل ہوتا ہے. سب سے پہلے ہے ڈیوائن ریویلیشن یعنی وحی, اس کے بعد ہے ریزننگ یعنی عقل, اور اس کے بعد ہے سینسز یعنی ہمارے حواس. اگر آپ نے ایک بچے کے ذہن میں یہ بٹھا دیا کہ ان 3 طریقوں سے علم حاصل ہوگا, صرف سینسز یا ریزننگ کے ذریعے علم حاصل نہیں ہوگا, اور اس کو پتا ہے کہ ڈیوائن ریویلیشن بھی ذریعہ علم ہے, تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کبھی وہ راہ راست سے نہیں بھٹکے گا. 5ویں کلاس میں پوری اس کے جو دلائل ہیں, اس کی جو ریزنز ہیں, اس کی جو وجوہات ہیں, اور کیوں ڈیوائن ریویلیشن سورس آف نالج ہے, یہ ہم نے اس کو پڑھانا شروع کر دیا, اس پر پوری کتاب مرتب کر دی. 4th گریڈ میں, 4تھی کلاس میں جہاں یعنی ورلڈ ہسٹری شروع ہوئی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, چونکہ یہ آپ کو دنیا میں شاید کہیں ملے اس انداز سے. دنیا میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے دعوے میں بالکل صحیح ہوں. ایک کتاب ہے ویلکم ٹو 2 ورلڈز. یہ کتاب ہم نے مرتب کی, یعنی 2 دنیاؤں میں آپ کا استقبال ہے. ہم نے دیکھا کہ سی کے ایل ایم میں ایک تاریخ کی کتاب ہے. اس تاریخ کی کتاب میں مڈل ایجز یا میڈیول یورپ کو دکھایا گیا کہ بھائی سن 500 سے لے کر سن 1500 تک یورپ کے حالات خراب تھے, پلیگ پھیل رہا تھا, لڑائیاں تھی, ایک دوسرے کو مار رہے تھے, کاٹ رہے تھے, فلاں ڈھکا, اور بس کچھ نہیں ہو رہا تھا دنیا میں, بس اندھیرا ہی اندھیرا تھا. بچے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سن 500 سے لے کر 1500 تک تو ہم اندھیرے میں رہ رہے تھے, لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے, اس کو بتایا نہیں جاتا کہ بھائی وہی تو ہمارا گولڈن پیریڈ ہے. یہ وہی دور ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت دنیا کے سامنے آیا. وہ ڈارک ایج کیسے ہو سکتے ہیں, وہ یعنی میڈیول کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو ہمارا گولڈن پیریڈ ہے. تو ہم نے تاریخ کو بدلا نہیں ہے کچھ لوگوں کی طرح کے جو تاریخ کو آج کل بدل رہے ہیں. ہم نے یہ کیا کہ ہم نے دونوں باتیں دکھائیں. مثال کے طور پر دا فال آف روم اینڈ یورپس ڈارک ڈیز. اب یہ 476 سی ای سے لے کر جو 800 سی ای کامن ایرا, اس میں ہم نے دکھایا کہ کیسے رومن ایمپائر کولیپس ہوئی, اور یہ پورا اس کا ایک پیراگراف کے اندر اس کو بتا دیا. چونکہ ظاہر مکمل ہسٹری تو نہیں دے سکتے, یہ تو یعنی 5ویں کلاس کی شاید کتاب ہے یہ. اس میں صرف بتایا کہ 476 سے 800 سی ای میں کیا ہو رہا تھا. یورپ واقعی ڈارک ایج سے گزر رہا تھا, لیکن اسی وقت دا رائز آف اسلام اینڈ اے گولڈن ایج. اگلے ہی پیراگراف میں ہم نے اسلام کی تاریخ کو بیان کر دیا. اسی دور میں
اسلام میں کیا اسلامی ملکوں میں کیا ہو رہا تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک بچے کے ذہن میں جب وہ یہ پڑھے گا کہ ٹھیک ہے وہ یورپ گزر رہا ہوگا ڈارک ایجز سے, لیکن ہماری تو وہ گولڈن ایج تھی نا. ایک ہی صفحے کے اوپر ایک پیراگراف میں اس کو ایک بات بتائی گئی, دوسرے پیراگراف میں اس کو کنٹراسٹ میں دوسری بات بتائی گئی, اور دونوں حقیقت ہیں. اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے کہ ہم نے تاریخ کو گڑھ لیا ہو. اس طریقے سے پوری تاریخ کو تقریباً یہ 80-90 صفحات کی کتاب ہے, یہ ہم نے مرتب کی. ٹھیک, یہ کتابیں ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مرتب ہو چکی ہیں, اور یہ مکمل اس کی ڈیزائننگ ہر چیز ان ہاؤس ہے, کوئی کہیں سے اٹھایا نہیں گیا. تھاٹس, یہ 6ٹھی کلاس کی 6ٹھی گریڈ کی کتاب ہے. اس میں ہم نے چھوٹی چھوٹی کہانیاں, شارٹ سٹوریز ہیں. اب شارٹ سٹوریز میں بھی ہم نے پیغام دیا. شیخ بلال, کین یو ریڈ دیٹ پارٹ؟ جی. So in the middle we have the bowl glowed faintly in the moonlight, though no smoke curled upward from it, as if the substance that is burned for the sweet smell it produces has been extinguished by the winds of change. He was reciting something soft, rhythmic, and mesmerizing. It wasn't a mere poem. It was a verse from the Quran, its cadence weaving through the air like a thread of divine light. تو شارٹ سٹوری میں ایک یہ ڈسکرپٹیو ہے کہ ایک آدمی ہے, وہ اس کو کہیں سے آواز آ رہی ہے. یہ پوئٹری کی آواز نہیں ہے, یہ بڑی ریدمک ہے, بہت میسمرائزنگ ہے, یہ قرآن کی ریسیٹیشن کی آواز ہے. تو تصور کریں کہ قرآن کی تلاوت کو کس طریقے سے ہم نے پیش کیا, اور الفاظ کا انتخاب اور جو سینٹنس اسٹرکچر ہے یہ وہی ہے جو امریکہ میں اسکولوں میں اسٹینڈرڈ ہے. الفاظ وہی لیے ہیں, ہم نے اسٹوری کو بدل دیا ہے. یہ ہے لیلا فلسطین. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے کریکولم کا یہ نشان امتیاز ہے. شیخ, کین یو پلیز ایکسپلین دا بیک گراؤنڈ آف لیلا فلسطین؟ ہاؤ واز اٹ ان اوریجنل کریکولم؟ Okay. Gee. So there was a book in the original curriculum, and this specific unit they're taught memoirs, which is basically a freestyle sort of poetry in which the author shows their feelings and shows a story from the first perspective. And so Leila Falastin, she's a girl that was born in 2009, and it's all a fictional story, but she was born in 2009. She was named also Falastin, and her second name that was given was Leila, so that people don't get scared or people don't get frightened just by the name itself. So she was called Leila Falastin. And then it shows how she's born, the struggles that she faces, the struggle her family faces, and then they have to migrate out of Palestine itself. And then they try coming back, and then they think about coming back. They think about their houses. And meanwhile, some family members pass away. Some people are also killed. All of that is being told. Her entire life story is being told, how it is to live in Palestine at that time. رائٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پوری کتاب میں پوئٹری کے ذریعے, اور یہ آزادانہ شاعری ہے, انگریزی میں عام طور سے یہ استعمال ہے, تو یہ دکھایا گیا کہ ایک فلسطین میں پیدا ہونے والی بچی جس کا نام فلسطین اور دوسرا نام اس کا لیلا ہے, 2009 میں وہ پیدا ہوئی ہے, اس کی زندگی کا کیا اسٹرگل ہے. اشعار میں اس کی زندگی کے اسٹرگل کو ہم نے بیان کیا ہے. لیکن اوریجنل یہ کیا تھا, اس کی جگہ CKLA میں کیا تھا, what was it? In CKLA, it was a story about a girl from Michigan who was brought up, and then the struggles that she faced being an African American within the United States. تو اوریجنل جو کتاب تھی اس کی جگہ اسی لیول کے اوپر, اسی سٹینڈرڈ میں, وہ یہ تھی کہ ایک لڑکی ہے جو 2009 میں پیدا ہوئی امریکہ کے صوبے مشیگن میں, اور وہ سیاہ فام امریکی خاندان میں پیدا ہوئی, اور وہ اپنی زندگی میں کسی اسٹرگل سے گزری, اس کو بتایا گیا. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک اسٹرگل ہوگا, لیکن کیا ایک فلسطینی بچے سے بڑا کسی بچے کا اسٹرگل اس وقت دنیا میں پاسبل ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ کہ دن رات اس کے اوپر بموں کی بارش ہو رہی ہے. تو اس اسٹرگل کو ہم نے یہ بچوں کو بتایا کہ کیسے وہاں بچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اور پوئٹری کی شکل میں, الفاظ بھی وہی, سینٹنس اسٹرکچر بھی وہی. ٹھیک, آگے بڑھتے ہیں. یہ ہے اسلامک ٹیلز. یہ ہے 3ری کلاس 3rd گریڈ میں. اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا قصہ ہے, چھوٹے چھوٹے قصے ہیں, اور 3ری کلاس کے اعتبار سے جو لینگویج ہے وہ اس میں استعمال کی گئی ہے. پھر صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ ناولز لکھ دیے, کچھ کتابیں لکھ دی. ٹیچرز گائیڈ, ہر کتاب کی کے ساتھ ٹیچر گائیڈ ہے کہ پڑھانا کیسے ہے, کس لفظ کے اوپر آپ کو زور دینا ہے, کس لائن پہ آپ کو کیا بولنا ہے, مکمل ٹیچر گائیڈ موجود ہے. اور کون کون سے انگلش کے رولز پڑھانے ہیں, لیسن کا کیا آبجیکٹو ہے, یہ مکمل طریقے سے ہم نے تیار کیا. جیسے گریڈ 1 یونٹ 1 ٹیچرز گائیڈ, تو یہ ہو گیا. یہ سارے ٹیچرز گائیڈز کے ڈسکوری کیا ہے, ڈسکوری ورک بک. اسی طریقے سے ہر کتاب کے ساتھ ایک ورک بک ہے, یعنی کہ جس میں ایکسرسائزز ہیں, جس میں ڈرائنگز ہیں,
اور وہ سب بھی اسلامائزڈ ہو چکی ہیں, وہ سب بھی اسی طریقے سے, اس میں امیجز بہت ہی کیئرفلی ہم نے بنائی ہیں, یہ ساری کی ساری امیجز ان ہاؤس بنی ہیں, کہیں سے ہم نے گوگل امیج پہ جا کر اٹھائی نہیں ہے, اور ان جو بھی امیج وہاں پر ہے اس کا ایک مقصد ہے. یہ جو بچے کی آپ امیج دیکھ رہے ہیں یونٹ 1 کے اوپر بچہ اس طریقے سے ہاتھ کر رہا ہے, یہ آپ کو امیج کہیں اور نہیں ملے گی, اس کو باقاعدہ ہم نے بنایا ہے, اور اس کے بعد ہم نے خود اس کو یوز کیا تاکہ ہم بتا سکیں کہ بھائی جو بھی امیج ہم لے رہے ہیں وہ کیئرفلی لے رہے ہیں, کیئرفلی وہ کرافٹڈ اینڈ ڈرافٹڈ ہے. یہ ایک بہت اہم کتاب ہے 40 پرنسپلز آف دا ریلیجن, اور میں خود اس کتاب کو 8ویں کلاس میں پڑھا رہا ہوں. سوشل اسٹڈیز کا ایک چیپٹر ہے سوشل اسٹڈیز کے تحت, وہ ہے ایتھکس. اب ایتھکس میں اسکولوں میں کیا پڑھائے جاتے ہیں, کیا ہے آپ کا ایتھکس؟ آپ کا ایتھکس وہ جس کو آپ ایتھیکل سمجھیں, یہ آپ کا ایتھکس ہے. یعنی ہر انسان جس کو اخلاق سمجھے وہی اخلاق ہے. یہ اسلام کے کانٹرڈکٹری ہے. اسلام میں اخلاقیات کا تصور یہ نہیں ہے. اسلام میں اخلاقیات کا تصور یہ ہے کہ ہماری جو مورالٹی ہے وہ قرآن و سنت سے ڈرائیو ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 1000 سال پہلے ایک کتاب لکھی جس کا اردو ترجمہ ہے تبلیغ دین, اور اس کا انگلش ترجمہ ہے 40 پرنسپلز آف دا ریلیجن. اس کتاب کو ہم نے 8ویں کلاس کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا. میں خود اس کو پڑھاتا ہوں, اور اس کا یہ اوریجنل انگلش ٹرانسلیشن ہے, اور اس کی انگلش اچھی خاصی ہائی ہے, لیکن ہم نے 8ویں کلاس کے لیول کے بچوں کے لیے اس کی انگلش کو سمپلیفائی کیا. تو آپ کی یہ جو بائیں طرف ہے یہ اوریجنل ٹرانسلیشن ہے, اور جو دائیں طرف ہے یہ سمپلیفائڈ ٹرانسلیشن ہے. ہم ہر چیپٹر کو سمپلیفائی کر کے بچوں کو دیتے ہیں 3-4 صفحے کی سمری, اور اس کو پھر اوریجنل کتاب بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اوریجنل کتاب کو پڑھے. اور اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے, ہم نے بچوں کو پابند بنایا. میری کلاس جمعہ کے دن ہوتی ہے, ہم یہ پابند بناتے ہیں کہ بھائی, اور ہفتے میں ایک دن ہوتی ہے کہ آپ آنے والے ٹیوزڈے یا وینسڈے تک یہ جو آپ نے پڑھا ہے ایک چیپٹر, مثلا اپ ہولڈنگ دا رائٹس, حقوق کے بارے میں آپ نے پڑھا, اس میں انسان کا اپنے اوپر حق کیا ہے, اور پڑوسیوں کے اوپر, اور امت کے اوپر, امت کا حق, اور مسلمانوں کا حق, اور غیر مسلموں کا حق, تمام حقوق اس میں بیان کر دیے. آپ ایک اسپیچ تیار کر کے لائیں 10 منٹ کی, اور وہ ٹیوزڈے یا وینسڈے تک آپ اسپیچ آپ کی تیار ہونی چاہیے. رینڈملی ہم ایک بچے کو پک کریں گے جمعہ کے دن, جس وقت امام تقریر کرے گا جمعہ کے خطبے سے پہلے 10 منٹ بچہ تقریر کرے گا امام غزالی کی اس کتاب کی بنیاد پر. یہ اس کا ہوم ورک کا حصہ ہے, یہ اس کا اسائنمنٹ ہے, تاکہ بچے کو 8ویں کلاس میں جب وہ بچہ ہے, اس کی عمر 12 سال ہے, 11-12 سال ہے, 13 سال ہے, اس کو اسپیچ کی سکلز آنے چاہیے, اس کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے یہ آنا چاہیے, اور کیسے وہ اپنے یعنی جو اخلاقیات ہیں اس کو وہ دنیا کے سامنے پیش کرے. یہ مجھے بتائیں کہ اگر آپ اس طریقے سے پڑھائیں گے اسکولوں میں, تب آپ یہ کہہ سکتے ہیں, دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی اب ہم اسلامک اسکول ہیں. یہ ہمارا روڈ میپ. ابھی ہم ELA یعنی انگلش لینگویج آرٹس پر کام کر رہے ہیں, اس کے بعد سوشل اسٹڈیز کے اوپر. انگلش لینگویج آرٹس پر کتنا کام ہو چکا ہے شیخ بلال, کین یو پلیز ایکسپلین؟ So in terms of our material and everything, we're almost 70% in with content. And in terms of designing, we're around 25 to 30% in. 70% کانٹینٹ ELA کا تیار ہو چکا ہے, سوشل اسٹڈیز کا بھی اچھا خاصا تیار ہو چکا ہے. اس کے بعد ہم آئیں گے سائنس, اس کے بعد میتھ, اس کے بعد عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز. آپ کو حیرت ہوگی, کل مجھے ایک ٹیچر نے, جو ہماری برہان میں ٹیچر ہیں, انہوں نے ایک کتاب کا, جو عربی لینگویج کی کتاب ہے جو مصر سے آئی ہے, اس کا نام ہے لغتنا فخرنا, ہم وہ پڑھا رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہر پیج تو میری نظر سے نہیں گزرا, انہوں نے اس کا فوٹو مجھے بھیجا اور کہا کہ بھائی آپ انگلش لینگویج آرٹ پر کام کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, اس کو تو آپ نے مسلمان بنا دیا, یہ جو عربی کی کتاب ایجپٹ سے آئی ہے اس کا حل دیکھ لو. اس میں ایسی ایسی امیجز ہیں کہ آپ مطلب حیرت ہوگی کہ کیا بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے عربی کے نام پر, وہ ایجپٹ سے وہ کتاب آئی ہے. تو یہ ہمارا روڈ میپ ہے. اس پورے پروجیکٹ کو اگر آپ سمجھنا چاہیں اور اس کے بارے میں مزید جاننا چاہیں تو یہ ویب سائٹ پہ ضرور جائیں, burhanacademy.us/ER. ER مطلب ایپسٹمک ری اورینٹیشن. آپ کو اس کا لنک برہان اکیڈمی کی ویب سائٹ پر بھی مل جائے گا, burhanacademy.us. اب یہ جو آپ کے سامنے ہم نے اتنی لمبی گفتگو کی ہے, اس کا مقصد کیا ہے بھائی؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ فیملی ہے. سب سے نمبر 1 آپ کا جو تعاون ہے وہ یہ چاہیے کہ آپ اس بات کو دنیا میں پھیلائیں کہ اسلامک اسکول کسے کہتے ہیں. لوگوں کو ابھی یہ نہیں پتا کہ اسلامک اسکول کیا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامک اسکول کا مطلب یہ ہے کہ سیکریٹری صاحب مسلمان ہیں, ہوں گے وہ مسلمان سیکریٹری صاحب, وہ پریزیڈنٹ صاحب ہوں گے مسلمان, وہ ان کے لیے بہت بہتر ہے. لیکن وہ بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ پرنسپل صاحب آپ کے مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ یہ چیز اسلام ایک اسکول کو اسلامک اسکول بناتی ہے. اس کا محض
यानी मैनेजमेंट मुसलमान हो या वो एक मुसलमान के जरिए कायम हुआ हो, ये चीज स्कूल को इस्लामिक स्कूल नहीं बनाती। आप उसको मुस्लिम स्कूल कहें, इस्लामिक स्कूल हरगिज ना कहें। कुरान की चंद आयतें पढ़ा देना किसी स्कूल को इस्लामी नहीं बनाता। हदीसें कुछ बता देना किसी स्कूल को इस्लामिक स्कूल नहीं बनाता, जब तक आप पूरा जो निजाम तालीम है उसका अल्टरनेट न दे दें। इस लेवल पर जब आप आकर सोचेंगे पूरी उम्मत के लिए, तब जाकर आप ये कह सकते हैं कि हाँ जी एक इस्लामिक स्कूल है। तो पहली बात तो यह है कि इस मैसेज का आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में से बहुत सौ के बच्चे इस तरह के स्कूलों में जाते होंगे या आप इरादा कर रहे होंगे कि आप इस्लामिक स्कूल में भेजेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पूरी दुनिया में आप कहीं भी हो, किसी भी मुल्क में हो, अमेरिका में हो, आप मिडिल ईस्ट में कहीं हो, आप इंडिया में हो, कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश, वेयर एवर यू आर, अगर आप ये चाहते हैं कि ये निसाब तालीम आपके स्कूल में आए तो आप हमसे राब्ता करें। और राब्ते के लिए मेरा जो कॉमन ईमेल है askmufty@gmail, उसका स्क्रॉल पे चल भी रहा है @gmail.com, उसके जरिए आप मुझसे राब्ता करें। इंशाल्लाह हमारी टीम का मेंबर आपसे राब्ता करेगा ताकि आपके स्कूल को हम अपने पास रजिस्टर्ड कर लें। मसलन आप अगर इंडिया में हैं, और ये मैं बता दूं आपको कि 8वीं क्लास तक इंडिया में जो इस वक्त नया कानून है वो ये कि एक हर बच्चे के लिए एक यूडाइस कोड हुकूमत जारी करती है। एज लॉन्ग एज आपके पास ऐसा इदारा है कि जिसमें मसलन फायर कोड और जितने भी जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया, तो आपके स्कूल के लिए यूडाइस कोड अलॉट हो जाएगा। आप अपने बच्चे को वो कोड दे सकते हैं। अगर आपके पास वो कोड है तो जरूरी नहीं है कि आप 8वीं क्लास तक किसी सीबीएसई बोर्ड वगैरह से एफिलिएशन लें। 8वीं क्लास तक कोई मसला नहीं है, आप इस निसाब को बहुत आराम से पढ़ा सकते हैं। इस निसाब में सिर्फ ये नहीं कि हम किसी बच्चे को मौलाना बना रहे हैं, मकसद ये है कि उस बच्चे के पास हाई लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए, अच्छी और स्टैंडर्ड की मैथ आनी चाहिए, जबरदस्त उसके पास साइंस की नॉलेज हो, और उसके बाद जब वो 9th क्लास में जाए किसी भी बोर्ड के, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या कोई दूसरा बोर्ड हो, तो वो बहुत आसानी के साथ कंपीट कर सके। मैं ये बता दूं कि जो निसाब हम मुरत्तब कर रहे हैं ये खेल नहीं है। अगर आप वाकई अपने इदारे में इस निसाब को नाफिज करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आपके पास जो टीचर्स हों वो इस लायक हो कि वो इस निसाब को पढ़ा सकें। हो सकता है कि हमारी टीम को आपके टीचर्स का इम्तिहान लेना पड़े जस्ट टू नो कि ये निसाब वहां पढ़ाया भी जा सकता है या नहीं। तो अगर आप वाकई किसी इदारे से वाबस्ता हैं और चाहते हैं कि उम्मत के लिए कुछ काम करें, तो फिर थोड़ा सा इस मिजाज को बदलना होगा कि चलो भाई फला को भी रख लो, फला को भी रख लो, वो सस्ते में आ गया। ये सस्ते में आने वाली बात खत्म करनी पड़ेगी। आपको स्टैंडर्ड के पढ़े लिखे लोग लेने पड़ेंगे और उनको एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, और उसके बाद इस निसाब के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये निसाब इसीलिए बनाया जा रहा है कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में हम इसको पढ़ा सकें। सिर्फ एक फर्क है, वो ये कि अगर मान लीजिए हम इंडिया में इसको किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो जाहिर है कि बच्चों के लिए जरूरी है कि वो इंडियन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को भी जाने। तो वो जो कंपोनेंट है हम उसको फिर इंडिया के स्कूलों के लिए तैयार करेंगे कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो क्या है। मान लीजिए मलेशिया में कोई स्कूल है तो वहां मलेशियन इंडोनेशियन जो हिस्ट्री है उस कंपोनेंट को हमें ऐड करना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें जो की तू रहेंगी। तो और वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्किल्स हैं, हमारे पास टीम है, हमारे पास अफराद हैं कि ये दूसरा ताउन है। इस वीडियो के जरिए मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जिनके पास स्कूल्स हैं या वो स्कूल से कनेक्टेड हैं या वो स्कूल कायम करने का इरादा रखते हैं, देयर इज अ वे। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप वाकई ये चाहते हैं कि अपने बच्चों को आला तरीन तालीम दें और अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को बाकी रखें किसी भी माहौल में, किसी भी एनवायरनमेंट में, और आपका बच्चा अपने लिए नहीं उम्मत के लिए सोचे, आपका बच्चा अपने लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए सोचे, अपने लिए नहीं इंसानियत के लिए सोचे कि मैं दूसरों की भलाई कैसे कर सकता हूं, तो ये जरूरी है कि आप उसको वो निसाब तालीम पढ़ाएं कि जिसको पढ़ने के बाद लोग करप्शन ना करें, जिसको पढ़ने के बाद लोग फसाद फिलज में मुब्तला ना हो। वो निसाब तालीम पढ़ाएं कि जिसको पढ़ने के बाद लोग इस्लाह के नतीजे के नजरिए से मुख्तलिफ फील्ड का इंतखाब करें। आप देखें कि इस वक्त मेडिकल फील्ड में जितना करप्शन है, आप किसी डॉक्टर से जो आपका रिश्तेदार होना उससे पूछिए कि मेडिकल फील्ड में कितना करप्शन है। अगर वो हॉस्पिटल में काम करता है, सबको पता है कि हॉस्पिटल्स की तरफ से डॉक्टर को मजबूर किया जाता है कि गलत तरीके से डायग्नोस किया जाए, अलग अलग तरीके से उनको प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाए और फालतू के टेस्टिंग उनकी कराई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा हॉस्पिटल्स बटोरें। एक डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में काम करता है, ये उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो करप्शन से बचे। लेकिन अगर वो अपना उसका क्लिनिक है, आमतौर से बहुत बड़ी तादाद डॉक्टरों की अपने जिन्होंने अपना क्लिनिक खोले हुए वो भी करप्शन के अंदर मुब्तला है, उनके भी बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं बहुत से जो लैब से कि जी वहीं उसी लैब में जाकर आपको टेस्ट कराना है ताकि वहां से कमीशन मेरे पास आए। ये एक इंसान के अंदर ख्याल क्यों आया कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाऊं और लोगों को के गलत टेस्ट कराऊं, उनकी सेहत के ऊपर उससे क्या फर्क पड़ रहा है, इससे मुझे कोई बहस नहीं है। क्यों? चूंकि उसने जब मेडिकल पढ़ा तो उसके जहन में ये नहीं था कि मैं इस मेडिकल को इंसानियत की खिदमत के लिए पढ़ रहा हूं और खुदा हाजिर और नाजिर है, वो जानता है कि मैं क्या लिखूंगा, मेरे कलम से क्या दवाएं लिखी जाएंगी और क्या टेस्ट मैं प्रिस्क्राइब करूंगा। ये सारी चीजें उसके जहन से बिल्कुल ओझल थी। लेकिन अगर एक बच्चे बचपन से
اس کی تعلیم اس انداز سے ہوگی کہ وہ اپنی ریلیجس آئیڈینٹی کو باقی رکھے گا اور خدا اور رسول کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر وہ چلے گا. تو وہ ڈاکٹر بنے گا, وہ ناسا میں پہنچے گا, وہ سائنٹسٹ بنے گا, وہ اسپیس میں چلا جائے گا, لیکن وہ اپنی اس ریلیجس آئیڈینٹی کو نہیں بھولے گا. یہ آپ کا دوسرا تعاون ہے. تیسرا تعاون اور وہ یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ ظاہر ہے یہ کام میں نے آج تک نہیں کیا تھا جو میں آج کر رہا ہوں. انفیکٹ جب ہم برہان اکیڈمی لے رہے تھے اس وقت میں نے 1 مہینے تک اس کو سوچا تھا کہ میں اس پورے پروجیکٹ کو آپ کے سامنے رکھوں یا نہ رکھوں. چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بات پیسے کی آتی ہے نا تو پھر اس کی سامنے والی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی اب یہ پیسے کے اوپر آ گئے. obviously بات ہے کہ جب دنیا میں آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اور اس لیول کے اوپر کام کرتے ہیں کہ جہاں آپ صرف اپنے ایک چھوٹے سے ادارے کی نہیں سوچ رہے ہیں بلکہ آپ وہاں ملینز آف بچوں کی یعنی لاکھوں کی تعداد میں جو بچے ہیں ان کے لیے سوچ رہے ہیں, تو obviously بات ہے کہ اس کے لیے پھر سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے معاونین کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ فنڈنگ ویسے نہیں آ جاتی آسمان سے, کوئی درخت نہیں اگے ہوئے کہ وہاں سے آپ نے پیسے توڑ لیے اور چلو بھائی کام ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ وہ لوگوں کو خیر کے کاموں کی طرف توجہ دلاتے تھے. تو میں اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ کو اس کار خیر کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. یہ ہے لیگیسی 200. مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی, بلکہ اکثریت ایسی ہوگی تو شاید اس لیگیسی کو جوائن نہ کر سکے, لیکن میری ویڈیو الحمدللہ بہت دور تک جاتی ہے. آپ بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں. آپ کا کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ خود اس میں شامل نہ ہو تو کم سے کم لوگوں کو بتا دیں. ہمیں صرف 200 ایسے افراد کی ضرورت ہے کہ جو ہر مہینے $200 اس پروجیکٹ کے لیے وقف کریں. ہر مہینے, ایک مرتبہ نہیں, ہر مہینے. تو مجھے آپ سے $100 $200 ون ٹائم یہ سب نہیں چاہیے اور اس پروجیکٹ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آپ کمیٹڈ بن جائیں کہ ہم اس نصاب کو جب تک یہ مکمل نہیں ہو رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, چونکہ یہ نصاب پوری امت کے لیے ہے. یہ صرف برہان اکیڈمی کے بچوں کے لیے نہیں, پوری امت کے لیے. آپ اگر بنگلور میں, آپ اگر حیدرآباد میں, آپ اگر کراچی میں, آپ اگر لاہور میں, آپ اگر مڈل ایسٹ کے کسی شہر میں, آپ جدہ کے میں اسلامک اسکول قائم کرنا چاہتے ہیں, دس از فار یو. تو اگر آپ مان لیجئے اس طرح کے یہ لیگیسی 200 یعنی 200 افراد چاہیے کہ یہ جو اس نصاب کی بنیاد میں شامل ہیں, اور یہ انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. کیسے آپ اس لیگیسی کو جوائن کر سکتے ہیں؟ یہ ہے لنک آپ کے سامنے burhanacademy.us/legacy. اس پر جائیں اور وہاں سے اگر آپ کے پاس ایسا کریڈٹ کارڈ ہے جو انٹرنیشنلی کام کرتا ہے تو ہی آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ڈیبٹ کارڈ ہے آپ شامل نہیں ہو سکتے. اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے لیکن انٹرنیشنلی کام نہیں کرتا ہے تو شامل نہیں ہو سکتے. اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ آپ مجھے ای میل کریں askmuftiynw@gmail.com پر, تو یعنی میں آپ کو دوسرا جو اس کا الٹرنیٹ طریقے ہیں وہ انشاءاللہ بتا دوں گا. لیکن اصل کیا ہے؟ اصل یہی ہے کہ آپ کا جو تعاون ہے وہ اس معنی اگر کہ ہم اس پروجیکٹ کو دنیا میں پھیلا دیں, اصل کامیابی یہ ہے. تو بہرحال یہ آپ کے سامنے میں نے پروجیکٹ رکھا. میرے کل ہمارے گروپ میں یہ گفتگو چل رہی تھی اور یہ آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں کہ کیا ہم اس اسٹریم کے لیے یا آنے والی کچھ اسٹریموں میں سپر چیٹ بھی آن کریں یا نہ کریں. انفیکٹ میں نے چند گھنٹے پہلے سپر چیٹ آن بھی کر دی. پھر ایک مشورہ یہ آیا کہ نہیں, ہمیں بہت سے لوگ تعاون کرنا چاہیں گے. اللہ تعالیٰ اگر آپ کی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس نیت کو پہلے ہی قبول کر لیا. ہم سپر چیٹ کی شکل میں کوئی بھی تعاون قبول نہیں کریں گے. ہم یہ چاہیں گے کہ جو واقعی اس طرح کے افراد ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا بھی ہے اور جو امت کا درد بھی رکھتے ہیں, بس وہ 200 کی تعداد میں آ جائیں, وہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوں. نہ ہمیں 201 بھی نہیں چاہیے, 202 نہیں چاہیے, ہمیں 250 نہیں چاہیے, ہمیں 200 چاہیے. یہ 200 افراد ہمارے ساتھ رہیں اور انشاءاللہ یہ کام آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے بہت جلد ہوگا. رہی بات اسکولوں کی, جو اسکول ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اگلے سال کے لیے یعنی نیکسٹ اکیڈمک ایئر میں پڑھانے کے لیے, اگر ان کو نصاب چاہیے, دس از دا ٹائم. آپ ہم سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ وہ نصاب آپ تک پہنچے گا. جو بھی اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ اس وقت ہم گفتگو کریں گے جب آپ ہم سے رابطہ کریں گے. تو یہ کچھ پروجیکٹ کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے ہم نے بات رکھ دی ہے, اور سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے آپ حضرات کی دعائیں اور توجہات. بہرحال اس پر میں چاہوں گا کہ اگر کوئی صاحب گفتگو کرنا چاہیں. ایکنالج اسلام, آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس تعلق سے؟ جی مفتی صاحب, میں سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گا. لٹرلی جب کیونکہ ہماری بات پہلے بھی ہوئی تھی, آپ کا میں نے ویڈیو بھی دیکھا تھا جو برہان اکیڈمی کا انٹرو کو لے کے کہ ایپسٹمک ری اورینٹیشن کی بات ہوئی تھی, لیکن جب ابھی آپ نے جو کنٹراسٹ دکھایا, واللہ میرے منہ میں پانی آ رہا تھا کہ کاش میں واپس جو ہے نا برہان اکیڈمی میں فرسٹ کلاس جوائن کر لوں. انفیکٹ ایک کمنٹ بھی آیا کہ فرسٹ کلاس پھر سے جوائن کر سکتے ہیں. میں سمجھ سکتا ہوں بیکاز میری اسکولنگ بڑی ریسنٹلی, میں نے اسکول چھوڑا آج سے 5-6 سال پہلے. تو مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہمارے ٹیچرز, ظاہر سی بات ہے ٹیچرز بھی اسی سسٹم کا حصہ ہیں. ہم 6th-7th میں جو ہے انگلش پڑھتے تھے تو ہمارے ایک انگلش ٹیچر ہوا کرتے تھے. اچانک سے آؤٹ آف نو ویئر وہ ہمیں کہہ دیا کرتے تھے کہ فرانس کافکا کو پڑھا کرو یا دوستویسکی کو پڑھ لو
یا جو ہے ایسے جو ویسٹرن جو اسکالرس ہیں ان کو پڑھو. یعنی ظاہر سی بات ہے کیونکہ پورا کا پورا پیراڈائم جیسے آپ نے کہا کہ وہ وہیں سے نکلے ہیں تو ان کی تھنکنگ بھی ویسے ہی ہوگی. لیکن مفتی صاحب جو آپ نے کام کیا نا برہان اکیڈمی کو اسٹیبلش کرنا یہ تو بہت بڑا کام تھا ان اینڈ اٹ سیلف. لیکن ان نئی کتابوں کو جو ہے یہ سامنے لانا یہ ایک ایسا کام ہے جو سچ میں آج تک کبھی نہیں ہوا. اور یہ صرف اور صرف برہان اکیڈمی کے لیے ہی نہیں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو لوگ اس کام میں آج اپنا جو ہے وہ مال دیں گے وہ انشاءاللہ رکے گا نہیں برہان اکیڈمی تک. بیکاز انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بھی 7th کلاس تک جو ہے ایک اسکول کو یہ فریڈم ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ کتابیں جو ہے وہ پڑھا سکتا ہے اسکول میں. تو اگر آج لوگ اس میں جو ہے اپنا یہ کنٹریبیوشن دیں گے تو انشاءاللہ ان کے مرنے کے بعد بھی جب ایک بچہ جو ہے ان کتاب میں سے ایک ورڈ بھی پڑھے گا تو اس کا جو ہے نا وہ اجر آپ کو ملے گا. بہت امپورٹنٹ تھا یہ مفتی صاحب. اور میں اینڈ پہ جو ہے نا مفتی صاحب آپ نے تھوڑا سا تو بتا دیا لیکن میں ڈیولز ایڈوکیٹ بھی پلے کرنا چاہتا ہوں جی بیکاز آپ نے جو ہے میں نے کچھ کمنٹس بھی دیکھے تھے. مفتی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے بیکاز ابھی آپ نے پریزنٹیشن میں زیادہ سوشل سائنس پہ آپ نے یہ جو ہے نا وہ فوکس کیا, تو میرا سوال آپ سے یہ ہے آپ نیوٹنز لا کو نویدز لا تو نہیں کر دیں گے؟ نہیں, میں نے دیکھیں ابھی آپ نے روڈ میپ بھی دیکھا. میں نے ایک بات ضرور کہی تھی بیچ میں اور شاید لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی, وہ یہ کہ جو میتھ اور سائنس کے جو نظریات ہیں وہ ملک بدلنے سے یا آئیڈیالوجی بدلنے سے بدلا نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے کہ جی انڈیا کی میتھ الگ ہے, پاکستان کی الگ ہے اور بنگلہ دیش کی الگ ہے. میتھ ہے, سائنس ہے, نیوٹنز لا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو کس مقصد سے پڑھا رہے ہیں. میں ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ سائنس سے آپ نے یہ سمجھا کہ یہ دنیا بنی ہے اور دنیا کام کیسے کرتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اسی سائنس سے اگر آپ یہ سمجھیں کہ دنیا بنی ہے کیسے کام کرتی ہے اور جگہ جگہ آپ یہ بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہے کہ اس دنیا میں آپ کو اس نے بھیجا ہے, تو بچے کا جو نقطہ نظر ہے وہ فوراً بدل جائے گا. ٹھیک ہے, جو ایگزامپلز ہیں سائنس کی یا میتھ کی اصل ان پر کام کرنا ہے. مثلا میتھ کی کچھ کتابوں میں امریکہ میں چونکہ یہاں LGBT کا کلچر بہت انفلوئنس ہے, تو اس میں امیجز بھی میتھ کی کتابوں میں سائنس کی کتابوں میں بتائی جاتی ہیں 2 گیز ہیں یا 2 لیسبینز ہیں. تو یہ وہ کام ہے کہ جس کو کرنا بہت ضروری ہے. تو امریکہ کے کانٹیکس میں ہے, ظاہر ہے کہ اس بر صغیر میں ابھی اس لیول کی بیماری نہیں ہے لیکن پہنچے گی 10-15 سال کے بعد سب وہیں پہنچیں گے. تو میتھ اور سائنس میں ری اورینٹیشن کو چینج کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم سائنس کے نظریات کو بدل دیں گے, وہ پاسبل نہیں ہے. اور بدلنے کا مطلب ہے بچے کو ظلم کرنا. آئنسٹائن کو بھی پڑھایا جائے گا, نیوٹن کو بھی پڑھایا جائے گا, لیکن سائنس کا مقصد پھر خالق کی تلاش ہوگی نہ کہ مخلوق میں غرق ہو جانا. مفتی صاحب میں چاہتا تھا یہ ایک کلیریفیکیشن آپ کی طرف سے آ جائے بیکاز ایک دم سے وہ لوگ جب اسلامک اسکول کا نام سنتے ہیں تو ایک دماغ میں امیج ہے کہ بھائی بس اب جو ہے نا اس میں سائنس نہیں پڑھائی جائے گی, تو یہ میں سمجھتا تھا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. دیکھیں ہم سائنٹزم نہیں پڑھائیں گے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ سائنس انسان کی ترقی کے لیے بے انتہا ضروری ہے. آپ ایک کام سائنس کے بغیر آج نہیں کر سکتے. بھائی ظاہر ہے کہ ہم آپ سے مخاطب ہیں, یہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہی تو ہے نا. اگر یہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ نہ ہوتا تو ہم آپ سے مخاطب کیسے ہوتے. لیکن یہ سائنٹزم نہیں ہے. سائنٹزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مورالٹی اور اخلاقیات سائنس سے اخذ کریں, یہ سائنٹزم ہے. اسکولوں میں سائنٹزم بنا کر پڑھائی جاتی ہے, ہم سائنس کو سائنس بنا کر ہی پڑھانا چاہتے ہیں. تو یہ فرق بہت ضروری ہے, اور اگر آپ اس فرق کو سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس کام کو کر سکتے ہیں. اور اگر یہی فرق آپ کو نہیں پتا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ نہیں پتا اور اسکولوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ اس سے واقف نہیں ہیں. عاصم بھائی کو ذرا ایڈ کریں. توحید صاحب, ان کا کھانا تو ختم ہو گیا ہوگا. جی انشاءاللہ. حضرت ماشاءاللہ آپ نے بڑی زبردست جو ہے ایک امت کے لیے ایک لیگیسی تیار کر رکھی ہے اور اللہ اس میں آپ کو کامیابی دے. حضرت کچھ لوگ جو ہیں کمنٹ میں اصرار کر رہے ہیں کہ وہ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے آپ ایک مرتبہ پھر سے دوہرا دیں. اور کچھ لوگ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ نے انہیں ترتیب بتائی ہے اس میں جو ہے وہ کیپیبل نہیں ہے, تو کوئی اور آپشن بھی ہونے چاہیے. تو ایک بار پھر سے اگر آپ اس کو دوہرا دیں. ہاں, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس لنک کو استعمال کریں گے, میں نے بھی 1-2 کامنٹ دیکھے آپ پیٹریون کا اکاؤنٹ بنا لیں, تو میں کوشش کروں گا کہ پیٹریون کا, میں نے اس تعلق سے سوچا تھا لیکن میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, لیکن اگر پیٹریون کا اکاؤنٹ بنتا ہے تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ ضرور شیئر کروں گا. فی الحال یہ جو آپ لنک دیکھ رہے ہیں burhanacademy.us/legacy, اس پر آپ جائیں گے,
جوائن لیگیسی کر کے ایک لنک آئے گا, اس پہ کلک کریں گے تو آپ پیمنٹ گیٹ وے پر پہنچ جائیں گے. وہاں پر آلریڈی ایئرلی اور منتھلی 2 آپشن ہیں, لیکن آپ اس آپشن کو تب استعمال کر پائیں گے جب نمبر 1 آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہو, نمبر 2 وہ کریڈٹ کارڈ وہ ایسا ہو کہ جو انٹرنیشنلی چلتا ہو. بعض مرتبہ آپ انڈیا میں بہت سے ایسے کریڈٹ کارڈ آتے ہیں, ماسٹر کارڈ اور ویزا جو لوکلی چلتے ہیں, وہ انٹرنیشنلی نہیں چلتے ہیں. تو اگر آپ کا ایسا کریڈٹ کارڈ ہے جو انٹرنیشنلی چلتا ہے یا کسی اور کا ہو, مثلا آپ کے رشتہ داروں میں, تو آپ یا آپ کے رشتہ دار کہیں غیر ملک میں رہتے ہوں, آپ ان کو اس تعلق سے توجہ دلا سکتے ہیں اور وہ پھر اس لیگیسی پر آ کر جوائن کر سکتے ہیں اور اس کی ممبرشپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مثلا آپ یہ طریقہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھائی گلف میں ہے, آپ کا کوئی بھائی انگلینڈ میں ہے, یورپ میں ہے, آپ کہیں کہ بھائی ایسا ہے میرے اکاؤنٹ میں سے آپ کاٹتے رہنا, فی الحال وہاں جوائن کر لیں. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی جاننے والا رشتہ دار ادھر ادھر کہیں نہ کہیں ہے, تو وین دیر از اے وے. رہی یہ بات کہ اگر آپ کے پاس ڈیبٹ کارڈ ہے, مجھے نہیں پتا کہ پیٹریون جو ہے ڈیبٹ کارڈ لیتا ہے کہ نہیں, کیا خیال مفتی صاحب ڈیبٹ کارڈ جو ہے سب کانٹیننٹ میں, اس میں آپشن ایک ہوتا ہے, یا تو کبھی ایپ میں ہوتا ہے یا آپ کو اپنے بینک میں جانا ہوتا ہے کہ اس میں انٹرنیشنل پیمنٹس کو الاؤ کر دیں, تو وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ بات ہے تو پھر آپ ایسا کر لیں. تو دیکھیں یہ کام جو ہے نا صرف میرا نہیں ہے, یہ کام صرف اس ٹیم کا نہیں ہے جو اس کام میں دن رات لگی ہوئی ہے. ہمارا کام تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اور وہ کر دے گا انشاءاللہ, ہمیں اس کی توقع ہے. اور جب سے برہان اکیڈمی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ ادارہ دیا ہے تو اللہ نے اس یقین اور ایمان میں بڑا اضافہ کیا ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ کام ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ اس کام میں آپ کی شرکت ہے یا نہیں, اس تجدیدی اور تاریخی کام میں. ابھی ہمارے اکنالج اسلام صاحب نے جو بات کہی نا, وہ حقیقت ہے. تاریخ میں یہ کام نہیں ہوا ہے, تاریخ میں یہ کام نہیں ہوا اس لیول کا. ہاں کچھ کوششیں ہوئی ہیں انڈیویجول یا کچھ اداروں نے کوشش کی ہے, لیکن اس لیول کا کام آج تک نہیں ہو سکا ہے. تو جب یہ کام آج تک ہوا ہی نہیں ہے اس لیول کا, اور اس لیول کے کام میں آپ لیگیسی 200 میں ہے, تو آپ خود تصور کر لیجئے کہ آپ اس امت کے لیے کیا کریں گے اور کیا چھوڑ کر جائیں گے انشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب, ایک سوال بار بار کمنٹس میں آ رہا ہے, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ تک یہ پہنچنا ضروری ہے. وہ سوال یہ آ رہا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے کہ ہم اپنے سال کی زکوٰۃ, ہم زکوٰۃ نہیں لیتے. زکوٰۃ آپ دیجیے غریبوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. زکوٰۃ آپ دیں گے اپنے جاننے والوں کو. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کی زکوٰۃ کے جو پہلے مستحق ہیں وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں, کہ جن کو جو شاید کسی تکلف کی وجہ سے آپ سے کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں ضرورت ہے. آپ خود ان کا تعاون کریں, بڑھ کر ان سے پوچھیں. بعد میں جب بچ جائے کچھ تو اداروں کو دے دیا کریں جو زکوٰۃ لیتے ہیں. ہم زکوٰۃ نہ لیتے نہ لیں گے. حضرت مجھے لگتا ہے آپ کو ایڈوانس بکنگ کرنی پڑے گی, خاص کر کے انڈیا سے. اچھا جی ہاں, تو چلے صحیح ہے. اب میں ایک کام یہ کرتا ہوں کہ ہم لنک دوبارہ پبلک کر رہے ہیں, اور کچھ افراد اگر یہاں آ کر ہم سے بات کرنا چاہیں اس موضوع پر تو دے آر مور دین ویلکم. یہ لنک دوبارہ پبلک ہو رہا ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت